بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل اردو سٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور نئے نوٹیفیکیشن کے حصول کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول کالے چراغ کا آخری حصہ۔ جلال، جلال، یقینی طور پر یہ میرے لیے سزا ہے۔ یہ جاننے میں مجھے دقت نہیں ہوئی کہ یہ جراثیم اس کے گلے ہوئے جسم سے میرے اندر منتقل ہوئے ہیں۔ اس نے موت کے بعد بھی مجھ سے انتقام لیا ہے۔ فلیٹ میں ہر چیز بے مثال تھی۔ کیا یہ دولت مجھے میری زندگی واپس کر دے گی؟ مجھے وہی پرانا تنویر واپس کر دے گی جو بہرطور تندرست و توانا تھا اور کسی نہ کسی طرح زندگی گزار ہی رہا تھا؟ جو کچھ کر چکا تھا اس کی واپسی اب ناممکن تھی۔ اگر یہ تمام دولت خرچ کر کے مجھے جلال واپس مل جاتا تو میں اس سے معافی مانگ کر اپنی زندگی کے وہ حسین لمحات واپس لا سکتا تھا، تو یقیناً یہ تمام دولت اس مقابلے میں بے مقصد ہوتی۔ لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ایک ایک چیز کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا۔ میرا تر و تازہ چہرہ آئینہ کے سامنے اب جو نقوش پیش کرتا تھا وہ بڑا عجیب ہوتا تھا۔ میرے چہرے کی کھال اب سوکھتی جا رہی تھی اور اس پر مچھلیوں کے جسم جیسے نشانات نمودار ہوتے جا رہے تھے۔ 3-4 دن تک میں گھر میں رہا۔ عجیب و غریب کیفیت طاری تھی۔ ہلکا ہلکا بخار ہمیشہ محسوس ہوتا تھا۔ پھر ڈاکٹر ہی کی ہدایت پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور بالآخر جزام کے ہسپتال پہنچ گیا۔ عام لوگوں کی طرح میں نے بھی اپنا معائنہ کرایا اور ایک ذہین ڈاکٹر کے سامنے مجھے پیش کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے میرا بڑی دلچسپی سے معائنہ کیا، مجھے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے میرے خون کی رپورٹ دیکھی اور اس کے بعد مجھ سے کہا، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو 1-2 دن کے لیے ہمارے یہاں داخل ہو جائیں۔ میں آپ کے اندر کچھ عجیب سی کیفیتیں پا رہا ہوں، اس کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی، جیسا آپ پسند کریں ڈاکٹر، میں نے جواب دیا اور ڈاکٹر نے مجھے ایک کمرہ دے دیا۔ جزامیوں کے ہسپتال کے اس کمرے میں میں نے ایک اور کربناک وقت گزارا۔ یہاں بدقسمتی سے مجھے کوڑیوں کو دیکھنے کا موقع ملا اور میرا دل کام کر رہ گیا۔ ان کے جسم گل رہے تھے اور ان کے اعضاء تھوڑے تھوڑے رستے جا رہے تھے۔ بڑی خوفناک صورتیں میری نگاہوں کے سامنے آتیں۔ دیکھ کر وحشت ہوتی، کیا میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں گا؟ اور اس کے بعد کیا انسانوں کی دنیا میں میرا کوئی مقام ہوگا؟ وہ جو خراشیں میرے جسم پر کھجلی کی وجہ سے آئی تھیں بڑھتی جا رہی تھیں اور ان سے مسلسل خون رستا رہتا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھ پر کافی توجہ دی اور میرے کئی خون کے ٹیسٹ وہیں سے کیے گئے۔ 3 دنوں تک مجھے وہاں رکھا گیا۔ چوتھے دن ایک شخص نے مجھے ڈاکٹر کے پاس پہنچا دیا۔ ڈاکٹر خاصی گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک فائل رکھا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، مسٹر، حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کو کوڑ نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ ڈاکٹر، یہ کوئی عارضی چیز ہے، کیا میں ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ میں نے امید بھرے لہجے میں کہا، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن آپ کے خون میں ایک نئے جرثومے کا انکشاف ہوا ہے۔ ہم نے یہ خون محفوظ کر لیا ہے۔ آپ کم از کم یہ خیال دل سے نکال دیجئے کہ آپ کو کوڑ ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو کوڑ نہیں۔ یہ ایک نیا جراثیم ہے جس کے لیے ہمیں ابھی تفصیلات معلوم کرنا ہوں گی۔ میں اس جراثیم کو آپ کے خون کے ساتھ باہر بھیج رہا ہوں۔ اب ہم سے رابطہ رکھے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی بہتر علاج تجویز ہو سکے۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے دل میں امید کی کچھ کرنیں روشن کر دی تھیں۔ میں فلیٹ میں واپس آ گیا اور لمحہ لمحہ اپنا جائزہ لیتا رہا۔ وہ کھجلی جو میرے جسم میں جگہ جگہ ہونے لگتی تھی اب ختم ہو گئی تھی، لیکن اس رات میں اپنے بستر پر گہری نیند سو رہا تھا کہ دفعتاً مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری پنڈلی میں کسی نے سوئی چبو دی ہو۔ اتنی تکلیف ہوئی کہ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی پنڈلی کو دیکھا اور حیران ہو گیا۔ ایک باریک سا سوراخ میری پنڈلی میں ایک جگہ تھا اور اس سے زرد زرد پانی بہہ رہا تھا۔ یہ پانی میری پنڈلی پر نیچے تک پھیلتا جا رہا تھا۔ میں سمجھ نہ پایا کیونکہ یہ پانی خون نہیں تھا۔ اس میں ہلکی سی زردی ضرور تھی لیکن خون بالکل نہیں معلوم ہوتا تھا۔ پھر وہ سوراخ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ یہی ہونے لگا۔ میرے جسم کے کسی نہ کسی حصے میں کوئی نہ کوئی باریک سوراخ ہو جاتا اور اس سے پانی رسنے لگتا، لیکن اس کے نتائج پہلے سے بھی زیادہ ہولناک تھے۔ 5ویں دن میں نے اپنی پنڈلی کے اس حصے کو دیکھا جہاں پہلا سوراخ نمودار ہوا تھا۔ وہاں کا سارا گوشت پانی بن کر بہہ چکا تھا اور وہاں سے ہڈی صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر میرے جسم کے دوسرے حصوں میں بھی یہی کیفیت نمودار ہونے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ نہیں جا سکا تھا۔ جو کچھ ہو رہا تھا
वो इंतहाई हौलनाक था और अब मैंने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया। हर वक्त दिल में यही एहसास रहता कि मैंने जो जुर्म या गुनाह किया है उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। ये एहसास मुझे और ज़्यादा फना कर रहा था। कई दिन से तकरीबन खाना पीना भी बिल्कुल बंद हो गया था। भूख ही नहीं लगती थी। किसी ना किसी जगह कोई सुराख नमूदार होता और उससे पानी रसने लगता। फिर एक दिन घर से बहुत ज़्यादा तबीयत उकताई तो मैं बाहर निकल आया, लेकिन चला तक नहीं जा रहा था सही तरीके से। बदन में काफ़ी कमज़ोरी हो गई थी। ज़्यादा दूर ना जा सका और वापस आ गया। और उस रात मैं गहरी नींद सो रहा था कि दफातन मुझे अपने दाएं रुखसार में वही टीस महसूस हुई। बिल्कुल यही लगता था जैसे किसी ने सुई चबो दी हो। चूक कर जागा तो तकिया भीगा हुआ पाया। ये सुराख अब मेरे चेहरे पर नमूदार हो गया था। जिस्म के बेशुमार हिस्से सूख चुके थे और वहां से सफेद सफेद हड्डियां बरामद हो गई थी। ये चीज फैलती जा रही थी। हालांकि जर्द पानी उसके बाद उस जगह से बंद हो जाता था जहां से वो नमूदार होता, लेकिन अपने जो असरात वो अंदर ही अंदर छोड़ जाता। वो जिस्म के दूसरे हिस्सों को भी गलाना शुरू कर देता। और अब एक अजीबोगरीब कैफियत थी, वो ये कि मेरी रान से पिंडली तक का सारा गोश्त गायब हो गया था। पूरी हड्डियां नुमायां थी। इसमें कोई खास तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन कहीं अंदर ही अंदर ये चीज फैलती जा रही थी और जिस्म का गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गायब होता जा रहा था। गालबन 10 या 12 दिन गुजर चुके थे। घर में जो थोड़ा बहुत खाने पीने का था वो कभी कभी जहर मार कर लिया करता था। आईने के सामने जाना नसीब ही नहीं होता था। क्या देखता अपने आप को, किस सूरत में देखता। लेकिन उस दिन बदकिस्मती से आईने के सामने से गुजर रहा था कि मैंने अपने रुखसार का वो हिस्सा देखा। देखकर मैं दहशत ज़दा हो गया। वहां का गोश्त गल चुका था और अंदर से दांत नजर आ रहे थे। मेरा दिल खून के आंसू रो पड़ा। आह मेरा चेहरा। और उसके बाद मैं एक भयानक ढांचे की शक्ल में रह जाऊंगा। मेरी आंखों से आंसुओं की बरसात हो गई। खुदाया खुदाया रहम कर, कोई ऐसा जरिया निकाल दे मेरे लिए जिससे मैं अपने इन गुनाहों का अजाला कर सकूं। आह मैं इंसान से आसेब बनने से महफूज रह सकूं। लेकिन जो गुनाह मैंने किया था उसकी सज़ा अभी बहुत ज़्यादा बाकी थी। मेरे चेहरे का गोश्त भी बाकायदगी से गलना शुरू हो गया और अंदर का तमाम मंजर सामने से नजर आने लगा। मैंने घर से सारे शीशे हटा दिए, उन्हें तोड़ दिया। कोई मुझसे मिलने नहीं आता था। मैं खुद ही किसी से नहीं मिलना चाहता था। हालांकि एक दिन चंद पड़ोसी आए। गालबन छुट्टी का दिन था। उन्होंने दस्तक दी। मैंने अपने चेहरे पर एक चादर डाल दी और दरवाजे पर पहुंच गया। कौन है? भाई दरवाज़ा खोलिए, हम आपके पड़ोसी हैं। क्या काम है आपको मुझसे? मियाँ मिलना चाहते हैं। इतने अरसे से आप इस फ्लैट में रह रहे हैं, ना सलाम ना दुआ ना मिलना ना जुलना। आखिर ऐसी भी क्या बेरुखी। माफ़ी चाहता हूँ, मैं दरअसल बीमार हूँ। आज आपसे ना मिल सकूंगा, फिर कभी सही। उन्होंने शायद इस बात का बुरा माना था। वापस चले गए और शुक्र है कि उसके बाद किसी ने इस तरफ रजू ना किया। लेकिन अब खाने पीने की तमाम अशिया घर में ख़त्म हो चुकी थी और थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आखिर बाहर से आना ही चाहिए था। उस दिन मैं चादर ओढ़कर शाम के वक्त घर से बाहर निकला। झटपटा फैल चुका था। एक दुकान के सामने जाकर रुका। मैंने दुकानदार से कुछ अशिया तलब की। दुकानदार ने मशकूक निगाहों से मुझे देखा, क्योंकि मैंने चेहरा वगैरह पूरी तरह ढांप रखा था। मैंने दुकानदार से वो अशिया खरीदने के बाद उसे रकम अदा की और दुकानदार अजीब निगाहों से मुझे देखने लगा। फिर इसकी निगाह मेरे हाथ पर पड़ गई। मेरे उस हाथ का सारा गोश्त गल चुका था और उंगलियां हड्डियों की शक्ल में नजर आती थीं। दुकानदार के चेहरे पर दहशत के आसार फैल गए। मैं समझ गया था कि वो खौफसदा हो गया है। चुनाचे मैं फौरन ही फ्लैट वापस आ गया। अपने फ्लैट में आने के बाद बहुत देर तक मैं रोता रहा कि ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। आखिर ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, कुछ तो होना चाहिए। इस इमारत में मैंने अक्सर लोगों को आते जाते देखा था। कुछ मुलाजमीन वगैरह भी थे जो यहाँ फ्लैटों में काम करते थे। एक दिन मैं दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। चेहरा वगैरह मैंने मुसलसल ढांपा हुआ था। एक शख्स को मैं कई बार अपनी बालकनी से देख चुका था। ये नौकर टाइप का आदमी था। मैंने उस वक्त भी उसे देखा और रोक लिया। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? फैज़ खान, उसने जवाब दिया। फैज़ खान, मैं इस फ्लैट में रहता हूँ, अकेला रहता हूँ और बीमार हूँ। मुझे भी यहाँ काम करने के लिए कोई आदमी चाहिए। कोई आदमी तुम मुहैया कर सकते हो? साहब, मैंने आज ही अपने मालिक के यहाँ से नौकरी छोड़ दी है। बल्कि उन्होंने मुझे निकाल दिया है, क्योंकि वो शहर से बाहर जा रहे हैं। उनका तबादला हो गया है। आपको क्या काम कराना होगा? बस यही थोड़ा बहुत खाना पकाना, घर को साफ सुथरा करना। बिल्कुल गंदा हो चुका है घर और मैं बीमार हूँ। ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ। आज ही से ये ड्यूटी आप मेरे सुपुर्द कर दें। ठीक है फैज़ खान, आओ अंदर आ जाओ। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। जी 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 साहब जी। देखो, मुझसे कभी ये तकाजा ना करना कि मैं तुम्हें अपने बारे में तफसील से बताऊं।
گھر کا کام کاج کرنا، تنخواہ جو تم مانگو گے وہ میں دوں گا، تھوڑا بہت کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہوگا، صفائی ستھرائی کرنا ہوگی، اور جب یہ کام کر لو تو پھر تم اپنے گھر جا سکتے ہو۔ یہ کام جتنی جلدی کر لو مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے صاحب، ویسے بھی نوکروں کا مالکوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر آپ کو کیا بیماری ہے؟ بس میں یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھو۔ فیض اللہ نے گھر کا پورا کام کیا، صفائی ستھرائی کی، میرے کہنے کے مطابق کچھ اشیاء پکائیں، بازار سے سودا بھی لے آیا۔ ذرا سا اطمینان ہوا کہ اب کم از کم مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑے گا، ورنہ مصیبت بن جاتی۔ فیض اللہ 5 دن تک کام کرتا رہا، بڑا اچھا آدمی تھا، ہنسی خوشی رہنے کا عادی، دلچسپ لطیفے بھی سناتا رہا مجھے، لیکن اس نے کئی بار عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اس دوران میں نے کوشش کی تھی کہ میرے جسم کے کسی حصے پر اس کی نظر نہ پڑے، لیکن پھر آخر یہی ہو گیا۔ وہ غالباً کسی کام سے اچانک میرے کمرے میں داخل ہو گیا، اور اس وقت میں نے اپنے جسم پر چادر نہیں اوڑھی ہوئی تھی۔ میری یہ کیفیت تھی کہ پیشانی کا سارا گوشت غائب ہو چکا تھا، سر کے بال اڑ چکے تھے، رخساروں کی ہڈیاں اندر سے نظر آتی تھیں، اور دانت سوکھے ہوئے تھے۔ بس ایک زبان تھی جو تھوڑا سا گوشت رکھتی تھی، اور غالباً وہی اب میرے چہرے میں محفوظ رہ گئی تھی۔ گردن کی ہڈیاں بھی ایک جانب سے گلتی جا رہی تھیں، میں اور گوشت ایک سمت سے ختم ہو رہا تھا۔ اسی عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ فیض اللہ نے مجھے دیکھا، اور اس کی سانس رک گئی۔ اس کی آنکھیں دہشت زدہ انداز میں اپنے حلقوں میں پپوٹوں میں گردش کرنے لگیں، اور پھر وہ پھرتی سے واپس چلا گیا۔ میں نے جلدی سے چادر اٹھا کر اپنے منہ پر ڈھک لی۔ پھر میں نے فیض اللہ کو کئی آوازیں دیں، لیکن باہر سے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ کچن میں دوسرے کمروں میں فیض اللہ کو دیکھا، مگر وہ تو بھاگ چکا تھا۔ میں ایک ٹھنڈی سی سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ اچھا ہوا تھا کہ فیض اللہ نے شور نہیں مچا دیا۔ اس کے بعد فیض اللہ نہیں آیا۔ میرا کام ایک بار پھر رک گیا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہونے کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا؟ جب بھی کبھی اپنے آپ پر غور کرتا، مجھے وہ رات یاد آ جاتی جب میں جلال کی قبر کھود کر نیچے اترا تھا، اور میں نے اس کے جسم کو گلا ہوا دیکھا تھا۔ میری کیفیت بالکل ویسی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ جگہ جگہ سے ہڈیاں نظر آنے لگی تھیں، اور کہیں کہیں بس گوشت چپکا ہوا تھا، پگھلا ہوا نرم نرم گوشت جس سے ہمیشہ زرد پانی رسا تھا۔ یہ کوڑ نہیں تھا، یہ سزا تھی میرے اعمالوں کی، اور مجھے یہ سزا بھگتنا تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ دل میں بارہا یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش موت ہی آ جائے۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ اب کیا رہ گیا ہے؟ نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے۔ کئی دن اسی طرح گزر جاتے تھے، بس میں تھا اور میری تنہائیاں، یا پھر زاروں قطار رونے میں دل ذرا ہلکا ہو جاتا تھا۔ کیا کروں؟ کیا کرنا چاہیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ تمام دولت اب میرے لیے بے مقصد ہو کر رہ گئی تھی، جس کے لیے میں نے ایک انسان کو قتل کر دیا۔ بلکہ اصل بات تو دولت کی تھی بھی نہیں، بات صرف ایک لمحے کی تھی جس میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا۔ حالانکہ میں اور جلال کے درمیان تنازع کا باعث قمر النساء تھی، قمر النساء جو جلال کو نہیں مل سکی، لیکن کیا اس کے بعد میں اسے حاصل کر سکا؟ کاش میں اتنی ہمت سے کام لے لیتا، اتنا ظرف پیدا ہو جاتا میرے اندر کہ میں قمر النساء اور جلال کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا۔ وہی بیچارے کیا کر رہے تھے، اور یہ کیسے کہا جا سکتا تھا کہ قمر النساء جلال کی زندگی میں داخل ہو جائے گی؟ لیکن میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ کاش دیوانگی کا یہ ایک لمحہ ٹل جائے تو انسان زندگی بھر کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ کاش میں اپنے جیسے انسانوں کو نصیحت کر سکتا کہ وہ لمحہ ٹال دو جو جنون کا لمحہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد دیکھو زندگی کس قدر خوشگوار ہو جاتی ہے۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ زندگی بھر کا گناہ بن جاتا ہے، اور اس گناہ سے چھٹکارا پھر تا حیات مشکل ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو موت بھی تم سے خوفزدہ ہو جاتی ہے، جیسے مجھ سے۔ کاش میں جلال کو واپس لا سکتا، کاش میں اس سے معافی مانگ سکتا، لیکن یہ سب احمقانہ تصورات تھے۔ میں نے تو خود اسے اپنے ہاتھ سے موت کے گھاٹ اتارا تھا، بڑا کارنامہ سا انجام دیا تھا میں نے۔ اس کی گردن دبا کر اسے قبر میں دفن کرنے کے بعد یہ سوچا تھا کہ دنیا کو میرے بارے میں کوئی علم نہیں ہو سکے گا، قمر النساء میری ملکیت بن جائے گی۔ لیکن کیا ملا تھا مجھے؟ جو ملا تھا وہ میرے سامنے تھا۔ دل پر بہت زیادہ دباؤ پڑنے لگا تھا، چہرہ بھیانک سے بھیانک تر ہوتا جا رہا تھا۔ اب میں ایک انسان نما ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ ڈھانچہ پھر بھی کم از کم ایک سا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ اس سے خوف نہیں کھایا جا سکتا، یا اگر خوف محسوس بھی ہو تو کم از کم اس سے گھن نہیں آتی، کیونکہ اس کے جسم کا سارا گوشت صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن میرے چہرے پر اب بھی کئی مقامات پر گوشت باقی تھا، جس نے میری صورت کو اور زیادہ بھیانک کر دیا تھا۔ اس بار کافی دباؤ پڑ رہا تھا ذہن پر، دل پر، اور میں
عجیب و غریب کیفیت کا شکار تھا۔ پھر میں نے اپنے طور ایک فیصلہ کیا، مجھے اعتراف گناہ کر لینا چاہیے، جلال کی لاش برآمد کروا دینا چاہیے اور اس کے بعد قانون سے اپنے لیے سزا طلب کرنی چاہیے۔ کم از کم مجھے سزائے موت ہو جائے گی، میں اپنے ہاتھوں تو اپنی زندگی ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ایک بزدل انسان تھا، لیکن قانون اگر مجھے موت کی سزا دے دے تو مجھے اس بھیانک زندگی سے نجات مل جائے گی۔ یہ انتہائی ضروری ہے اور اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ وہ پوری رات میں نے اپنے فلیٹ میں گھومتے ہوئے گزار دی، ایک ایک چیز کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھا۔ کیا قیمتی اشیاء تھیں، اگر ان اشیاء کے ساتھ ایک حسین لڑکی میری زندگی میں شامل ہو جاتی، اگر میں خود بھی ایک گوشت پوست کا انسان ہوتا، تو کیا ہم اس زندگی کو ایک حسین ترین زندگی نہیں کہہ سکتے تھے؟ یہاں کائنات کی تمام آسائشیں جمع تھیں، لیکن میں کیا تھا؟ یہ صرف میرا دل جانتا تھا۔ میرا دل جانتا تھا، ہاں، یہ سب کچھ گناہ کی پیداوار ہے، میں نے یہ باعزت طریقے سے حاصل نہیں کیا۔ کاش جلال بھی اس میں میرا شریک ہوتا۔ کوئی بات نہیں جلال، میں تمہارا مجرم ہوں، لیکن میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے خود کو سزا کی جانب لے جا رہا ہوں۔ ساری رات میں نے انہی خیالات میں گزار دی اور دوسرے دن بڑا اہتمام کیا۔ وہ ایک سکون سا نصیب ہوا، اگر قانون مجھے گرفتار کرے اور اس کے بعد مجھے کرسی نصیب ہو جائے تو اس ہولناک زندگی سے نجات مل جائے گی جس میں میں لمحہ لمحہ مرتا تھا۔ ہاں، اگر میری صحیح کیفیت کا اندازہ کوئی کر سکتا تو کرے کہ مجھے تو لمحہ لمحہ موت کا احساس ہوتا ہے۔ موت تو بہت آسان اور دلکش شے ہے۔ جو زندگی میں گزار رہا تھا، دوسرے دن تمام اہتمام کے ساتھ چادر اوڑھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ چادر کا میرے گھر سے باہر نکلنا مناسب نہیں، نہ جانے کیا ہو جائے گا کہ اگر چادر اوڑھنے کے بغیر میں چل پڑا تو لوگ مجھے دیکھ کر کیسے تاثرات دیں گے۔ تو چادر اوڑھنے کے بعد میں چل پڑا۔ پولیس اسٹیشن کے بارے میں مجھے علم تھا، میں جانتا تھا کہ میرے علاقے سے کون سا تھانہ لگتا ہے۔ دن کے تقریباً 9:30 بج رہے تھے۔ تھانے میں زندگی رواں دواں تھی، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ تھانے کے انچارج صاحب اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اور 2 سپاہی ان سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں کڑی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تھانے دار صاحب کا چہرہ میری جانب اٹھ گیا۔ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، کون ہے بھئی تو؟ کیا کیوں گھسا چلا آ رہا ہے؟ میں خاموشی سے تھانے دار صاحب کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سر، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کسی سے اجازت تو لینا ضروری ہوتی ہے نا؟ یا منہ اٹھایا اور گھسے چلے آئے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ سر، میں ایک جرم کا اعتراف کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ مجھے گرفتار کر لیجئے اور مجھے موت کی سزا دلا دیجئے۔ ٹھیک ہے، کیا جرم کیا ہے تم نے؟ تھانے دار صاحب نے کس قدر مسخرے پن سے پوچھا۔ سر، میں نے ایک قتل کیا ہے، اپنے دوست کو قتل کیا ہے اور اس کی لاش اپنے گھر کے صحن میں دفنا دی ہے۔ ہر چند کہ اب وہ گھر میں نے چھوڑ دیا ہے، اب وہاں کوئی اور رہتا ہوگا، لیکن وہ لاش وہیں ہوگی، میں اسے برآمد کرانا چاہتا ہوں۔ کیوں قتل کیا تھا تم نے اپنے دوست کو؟ بس ایک ایسا مسئلہ تھا میرے اور اس کے درمیان جس میں رقابت چل گئی تھی۔ کوئی چھوکری شوکری؟ تھانے دار صاحب نے پوچھا۔ جی، یہی سمجھ لیجئے، عورت اور دولت۔ دنیا کے سارے جرم انہی 2-3 چیزوں کے گرد گھومتے ہیں۔ چادر اتارو اپنے چہرے سے۔ نہیں تھانے دار صاحب، آپ ایسا نہ کریں، آپ مجھے گرفتار کر کے لاک اپ میں بند کر دیں اور پھر کسی مناسب وقت جا کر میرے ساتھ وہ لاش دریافت کر لیں۔ اوئے، زیادہ اداکاری مت کر، چادر اتار اپنے چہرے سے، میں ذرا شکل تو دیکھوں تیری، تھانے دار نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ تھانے دار صاحب، اور رفیق، چادر کھینچ لو اس کی، تھانے دار نے کڑک کر اپنے سامنے کھڑے ہوئے کانسٹیبل سے کہا، اور پولیس کانسٹیبل گھبرا کر میری جانب بڑھا۔ اس نے چادر پر ہاتھ مارا اور ایک جھٹکے سے اسے میرے جسم سے اتار لیا۔ تھانے دار صاحب کرخت نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے میرا چہرہ اور میرا جسم دیکھا اور ان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ادھر وہ کانسٹیبل جس نے میرے جسم سے چادر کھینچی تھی، مجھے دیکھ کر دہشت سے کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے پیچھے جو کانسٹیبل کھڑا ہوا تھا، اس نے اس سے زیادہ پھرتی دکھائی اور ایک لمبی چھلانگ مار کر دروازے سے باہر بھاگ گیا۔ صاحب عجیب انداز میں ہوں کر رہا تھا اور قدم پیچھے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ پھر اس نے دروازے کے بجائے دیوار میں سے باہر نکلنے کی کوشش کی اور اس سے بری طرح سے ٹکرا گیا۔ چادر اس نے نیچے پھینک دی تھی۔ چند لمحات کے بعد وہ بھی دروازے سے بھاگ گیا۔ دونوں کے حلق سے آوازیں نکل رہی تھیں جو یہاں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ ادھر تھانے دار نے اپنے آپ کو سنبھالا اور جلدی سے اپنی پیٹی سے پستول نکال کر اس کا رخ میری جانب کر دیا۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہو گیا تھا اور 2 قدم پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ مجھے ڈانٹتے بھی جا رہا تھا۔ ہے، خبردار خبردار، گولی مار دوں گا، گولی مار دوں گا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پستول چلانے ہی والا ہو، لیکن در حقیقت وہ بھی دروازے سے نکل بھاگنے کی فکر میں تھا۔ اور جو ہی دروازہ ان کی پشت پر آیا،
انہوں نے پھرتی سے باہر چھلانگ لگا دی اور اس کے بعد باہر جا کر وہ چیخنے لگے، بزدلو بزدلو، ڈرپوکو پکڑو اسے، پکڑ لو، خبردار خبردار۔ میں ان بزدلوں اور ڈرپوکوں کے اندر آنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن کافی دیر گزر گئی، اندر کوئی نہ آیا۔ البتہ باہر کافی افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ میں بحالت مجبوری تھانے دار کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ کانسٹیبلوں نے دھڑ دھڑ کر کے اپنے دفتروں کے دروازے بند کرنا شروع کر دیے تھے، اور باہر احاطے میں جو لوگ موجود تھے وہ مجھے دیکھ کر جدھر منہ اٹھا دوڑ پڑے۔ غالباً باہر جانے والے کانسٹیبلوں نے کافی سنسنی پھیلا دی تھی۔ چاروں طرف خاموشی پھیل گئی۔ باہر رونقیں بحال تھیں، کیونکہ باہر والے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اندر تھانے میں کیا ہو رہا ہے۔ میں حیرانی سے برآمدے کی سیڑھیوں پر کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ کمال ہے، یہاں مجھے گرفتار کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تھانے دار صاحب خود نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ غالباً کانسٹیبلوں کی طرح وہ بھی کسی دفتر کے دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں گے۔ میں نے گردن جھٹکی اور پھر زور زور سے چیخنے لگا، میں اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے آیا ہوں، اور تم لوگ مجھ سے خوف کھا رہے ہو۔ گرفتار کر لو مجھے، میں قاتل ہوں، ہاں میں قاتل ہوں۔ لیکن گرفتار کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بہت دیر تک میں چیختا رہا اور اس کے بعد میں بددل ہو کر باہر نکل آیا۔ مجھے ان سب سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی جھنجھلاہٹ تھی میرے ذہن میں۔ باہر آنے کے بعد میں ایک سمت چل پڑا۔ اب چادر بھی میرے جسم پر موجود نہیں تھی۔ لوگوں نے مجھے دیکھا اور ادھر سے ادھر چیخیں بلند ہونے لگیں۔ وہ دوڑنے لگے۔ سامنے جانے والی دو گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ غالباً ڈرائیور کی نگاہیں مجھ پر پڑی تھیں۔ جہنم میں جائیں یہ سب، جہنم میں۔ اب کیا کرنا چاہیے مجھے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ سب مجھ سے کس قدر خوف کھا رہے ہیں۔ یہ میرے گناہوں کی سزا ہی تو ہے۔ میں سڑک پر چلتا رہا اور سڑک پر حادثے رونما ہوتے رہے۔ میرا رخ اپنے فلیٹ کی جانب تھا۔ مجھے ان حادثوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہاں تک کہ میں اپنی بلڈنگ میں داخل ہو گیا۔ سیڑھیوں سے ایک موٹی عورت اپنے شوہر کے ساتھ سامان لے کر اتر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کرختگی کے آثار تھے۔ غالباً شوہر سے لڑائی ہوئی تھی، کیونکہ شوہر کے چہرے پر بھی ایسے ہی آثار نظر آ رہے تھے۔ عورت نے مجھے دیکھا اور اس دفعتاً اس کے ہاتھ سے سامان چھوٹ پڑا، پھر وہ سیڑھیوں کے بغیر ہی نیچے آ رہی۔ شوہر نے بھی مجھے دیکھ لیا، اور بھلا پھر اس بات کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی کہ محترمہ بغیر سیڑھیاں طے کیے ہوئے نیچے کیسے پہنچ گئیں۔ وہ خود چیختا ہوا اوپر بھاگ گیا تھا۔ میں سیڑھیاں عبور کر کے اوپر پہنچا، اور دن کا وقت ہونے کی وجہ سے یہاں بھی خاصا ہنگامہ بڑھپا ہو گیا۔ لیکن میں اپنے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ باہر کیا ہو رہا ہے اب مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ میرے ذہن میں اب ایک ہی تصور تھا، مجھے مر جانا چاہیے۔ کیا کروں؟ دل چاہا کہ بلڈنگ کی کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دوں۔ اس طرح ہو سکتا ہے زندگی سے نجات مل جائے۔ کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر نیچے سڑک کو دیکھنے لگا، لیکن ہمت نہ پڑی، اور میں کھڑکی بند کر کے واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ بہت کچھ یاد آ رہا تھا، اپنا ماضی، ایک حسین ماضی جس میں دولت تو نہیں تھی، لیکن زندگی کے حسین منصوبے تھے، جلال تھا، اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ ہم بہت برے حالات کا شکار ہونے کے باوجود بہت خوش رہتے تھے۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہے یہ زندگی بھی؟ اور اس کے بعد باہر کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا۔ ہاں، جب آدھی رات کے قریب ہو گئی تو میں اپنے فلیٹ سے باہر نکلا، اور اس کے بعد جدھر منہ اٹھا چل پڑا۔ بدن میں جتنی قوت تھی اسے صرف کرتے ہوئے میں سفر کرتا رہا، دور، بہت دور، انسانوں کی بستی سے بہت دور کہ مجھے انسان نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں چلتا رہا، پھر ایک سمت مجھے جو یہ کھنڈرات نظر آئے جو میرے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتے تھے۔ میں نے انہی کھنڈرات کا رخ کیا اور ان میں آ گیا۔ آج بھی میں انہی کھنڈرات میں ہوں۔ کچھ نہیں درکار مجھے۔ یہ زندگی میرے لیے ایک سزا ہے، ایک بدترین سزا، اور مجھے یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ سزا مجھے بھگتنا پڑے گی، ورنہ انسان اس طرح زندہ نہیں رہتے۔ اور میں انسان ہوں بھی کہاں، میں تو ایک سزا ہوں، ایک داستان عبرت ہوں اس کائنات میں رہنے والوں کے لیے۔ تم اپنے چھوٹے چھوٹے خواب پورے کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہو۔ سڑکوں پر گولیاں چلاتے ہو، بموں کے دھماکے کرتے ہو، لوگوں کو اغوا کرتے ہو، ان کے گھروں کی زندگیوں کو خوشیوں سے محروم کر دیتے ہو۔ کاش ایک لمحہ، وہ صرف ایک لمحہ تمہاری زندگی میں آ جائے جب تم اپنے آپ پر بھی غور کر لو، یہ جان لو کہ اس کے بعد کیا ہے۔ کیا یہ سب کچھ جو تمہیں ان تمام بری کارروائیوں کے کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے تمہیں زندگی کی خوشیاں دے سکتا ہے؟ نہیں، تمہارے اندر ضمیر ہے۔ اگر تم انسانی وجود رکھتے ہو، یہ ضمیر تمہاری حرکتوں پر چیختا ہے، روتا ہے، کراہتا ہے، تمہیں ان تمام کاموں سے روکتا ہے۔ کاش تم ایک بار، صرف ایک بار اس کی آواز سن لو، کبھی برا نہ کرو، اور میری طرح زندگی سے دور نہ ہو جاؤ۔ کاش، کاش۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، دنیا میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس دوران میرے تجربات میں اچھا خاصا اضافہ ہوا تھا۔ مجھے اچھے لوگ بھی ملے تھے، لیکن اگر
توازن دیکھا جاتا تو پھر ایسے ہی لوگ زیادہ تھے اس دنیا میں جو اپنے کسی کام سے دوسرے کے لیے کچھ کرتے ہیں، ورنہ کوئی کسی کو اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اب تو صاف صاف کہا جاتا ہے کہ میاں کچھ دو کچھ لو، یہی زندگی کا دستور ہے۔ لیکن سندرا دیوی نہ جانے کون سی دنیا کی انسان تھی، لمحہ لمحہ میں اس کی عقیدت کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی غرض ہی نہیں تھی اسے کسی سے، بے لوث ہر ایک کی خدمت کرتی تھی۔ بیچارے تنویر کی کہانی نے جو اثرات مجھ پر مرتب کیے تھے، میں کئی دن تک ان کا شکار رہا۔ اس دوران سندرا دیوی بھی کسی اہم مسئلے میں مصروف ہو گئی۔ وہ 2-3 دن گھر سے باہر بھی رہی، لیکن اس دوران اس نے میرے لیے جو انتظامات کیے تھے انہوں نے مجھے مزید اس کا احسان مند بنا دیا۔ میرے لیے مسلمان باورچی کا انتظام کیا گیا تھا جو میرے سامنے ہی سامان لے کر آتا تھا، ہر چیز فراہم کرتا تھا وہ مجھے، اور میں خاصا شرمندہ ہو گیا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب سندرا دیوی آئے گی تو میں اس سے بات کروں گا کہ اس کے احسانات کا میں کیا صلہ دے سکتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ چوتھے دن جب وہ وہاں واپس آئی تو ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے بھی آئی، اور بڑی نرمی سے اور محبت سے بولی، کہو شعبان، سوچ رہے ہوگے کہ اچھی میزبان ہے، مہمان کو چھوڑ کر بھاگتی پھر رہی ہے۔ بس کچھ ایسے ہی کام تھے جن کی وجہ سے جانا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ میڈم، حقیقت یہ ہے کہ آپ نے مجھے سخت حیران کر دیا ہے۔ حیران؟ کیوں؟ بس معافی چاہتا ہوں، ان الفاظ کی دنیا کا کچھ ایسا تجربہ ہوا ہے مجھے کہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دنیا میں اچھے لوگوں کا وجود نہیں، لیکن بڑی مشکل سے ملتے ہیں اچھے لوگ، اور پھر خاص طور سے آپ جیسی بے لوث خاتون۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے لیے کچھ کرنے کا تصور ہے بہت آسان، لیکن بہت کم لوگ اسے نبھا پاتے ہیں۔ نہ جانے کیوں سندرا دیوی کے چہرے پر ایک غم کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مدھم لہجے میں کہا، بات اصل میں یہ ہے کہ گھائل کا دکھ گھائل ہی جانتا ہے۔ میں تمہیں اپنے بارے میں تفصیل نہیں بتاؤں گی شعبان، وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ انسان اپنی ذات میں ہی گھسا رہے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ بس یہ سمجھ لو دنیا نے مجھے بہت ٹھکرایا ہے، اور جب ٹھوکریں کھانے کے بعد میرے وجود میں اس قدر پختگی پیدا ہو گئی کہ میں دنیا کو ٹھوکریں مار سکوں، تو میں نے سوچا کہ مجھ میں اور دنیا میں کیا فرق رہ جائے گا، دنیا کو اس کا الٹا ہی سلا دوں، یعنی جتنی میری اوقات ہے اتنا ہی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ اور یقین کرو اس سے مجھے بڑا سکون ملا۔ جو زخم میرے سارے وجود پر سجے ہوئے تھے ان کی تکلیف ختم ہو گئی۔ انسان کو اور کیا چاہیے؟ یہ تو صرف سوچنے کا فرق ہے۔ میں دیوتا یا اوتار نہیں بن رہی، انسان بن کر یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی تمہیں دکھ دے تو تم اسے سکھ دو، اسے تو کچھ نہیں ملے گا، تمہیں جو کچھ ملتا ہے اس کا تجربہ کر کے دیکھو۔ اس کی باتیں بہت بڑی تھیں اور وہ تھی بھی ایسی ہی۔ اس نے گردن جھٹکتے ہوئے کہا، بس اب میں فارغ ہو گئی ہوں۔ تنویر کے پاس تو نہیں گئے دوبارہ؟ نہیں، ہمت ہی نہیں پڑتی اس کے پاس جانے کی۔ ہاں، کچھ لوگ زندگی سے اتنے ہی دور ہو جاتے ہیں، مگر میں نے تمہیں اس کے پاس صرف اس لیے بھیجا تھا کہ تم یہ دیکھو کہ دنیا میں انسان سب کچھ پا لینے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی کبھی اس طرح خالی ہاتھ ہو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ پایا ہوا اس کے کسی کام نہیں آتا۔ تو میں تم سے یہ کہہ رہی تھی کہ اب میں فارغ ہو گئی ہوں، ہمیں چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں، میں نہیں چاہوں، بس یوں سمجھ لو کہ کل دوپہر کے بعد چلیں گے، ہمیں بذریعہ ٹرین سفر کرنا ہوگا۔ جیسے آپ پسند کریں، میں نے جواب دیا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ سندرا دیوی نے بس ایک بار ایسے عالم کا ذکر کیا تھا جو میری مشکل میں میرے کام آ سکتا تھا۔ میں نے سوچا حرج ہی کیا ہے، سب کچھ بتا چکا تھا اپنے بارے میں۔ غرض یہ کہ دوسرے دن کوئی 12:30 بجے کے قریب سندرا نے کہا، شعبان چلنا ہے، میں نے ٹرین کے ٹکٹ منگوا لیے ہیں۔ جی میں تیار ہوں۔ انتہائی سادہ لباس میں اور بڑی سادگی سے وہ میرے ساتھ ریلوے اسٹیشن پہنچی تھیں، اور پھر ہم دونوں ریل میں بیٹھ کر چل پڑے۔ میں نے خاصی طور سے محسوس کیا کہ میڈم کے ویسے تو بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں، لیکن اس وقت وہ جتنی سادگی سے جا رہی ہیں وہ قابل دید تھی۔ ساتھ میں صرف ایک چھوٹا سا سفری بیگ تھا جس میں کچھ لباس وغیرہ ہوں گے۔ مجھے بھی اس نے ایک بیگ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں چند جوڑے لباس ہیں۔ میں تو شاید واپس آ جاؤں، لیکن اگر تمہیں وہاں رہنا پڑا تو یہ تمہارے کام آئیں گے۔ میں نے ان سے کہا، میڈم ایک بات بتائیے۔ ہاں پوچھو۔ وہ سادھو مہاراج جن کے پاس آپ مجھے لے جا رہی ہیں کسی مندر وغیرہ میں رہتے ہیں؟ جواب میں میڈم ہنس پڑیں، پھر بولیں، وہ سادھو مہاراج نہیں ہیں بلکہ مولوی صاحب ہیں، مولوی فصاحت علی۔ کیا؟ میں حیرت سے چونک پڑا۔ ہاں مسلمان ہیں وہ،
کیوں، تمہیں حیرت کیوں ہوئی؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ ان کی عقیدت مند ہیں۔ دیکھو، میرا خیال ہے پہلے بھی تم سے اس موضوع پر ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو ہو چکی ہے۔ بات دین دھرم کی نہیں، بات اندر کی ہے۔ کون کیا ہے، کس طرح کا انسان ہے، کسی کے لیے کیا کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ ویسے مولوی صاحب کے لیے میں نے یہ روپ دھارا ہے، وہ خود سادے سے انسان ہیں اور سادگی ہی پسند کرتے ہیں۔ شان و شوکت سے جاتے تو تم دیکھتے کہ وہ ہمیں کبھی منہ نہ لگاتے۔ بڑی بات ہے، میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور گہری سوچوں میں ڈوب گیا۔ ٹرین ہرن پور کے ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم پر جا رکی تو سندرا دیوی نے جلدی سے مجھے اٹھاتے ہوئے کہا، آؤ، یہاں یہ زیادہ نہیں رکے گی۔ میں میڈم کے ساتھ پلیٹ فارم پر اتر آیا۔ چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، رات کا کوئی 1:30 بجا ہوگا۔ جگہ بہت چھوٹی سی تھی۔ میں نے میڈم سے کہا، مسئلہ تو بڑا ٹیڑھا ہے، یہ تو بہت چھوٹا سا شہر معلوم ہوتا ہے، رات کے اس حصے میں ہم کیا مولوی صاحب کے پاس جا سکیں گے؟ جواب میں سندرا دیوی ہنس پڑی اور مور جیسی گردن اٹھا کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ میری بات کا جواب دیے بغیر اس نے کہا، آؤ، آ جاؤ۔ پلیٹ فارموں پر کلی مسافروں کا سامان اٹھا رہے تھے۔ میں میڈم کے ساتھ باہر نکل آیا۔ باہر کے ماحول میں بھی ایک عجیب سی کیفیت رچی ہوئی تھی۔ یہ اتفاق کی بات تھی کہ یہاں کافی مسافر نیچے اترے تھے۔ میڈم ایک جانب بڑھ گئی۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ اس جانب کیوں جا رہی ہیں۔ جہاں ہم پہنچے وہاں ایک کلی 2 ہولڈال، 2 سوٹ کیس اور ایک چھوٹی موٹی چیزیں اپنے بغل میں دبائے باہر نکلا تھا اور سامان نیچے اتار رہا تھا۔ یہ سامان ایک ہندو مسافر کا تھا۔ بیوی ساڑے باندھے ہوئے تھی اور نیچے کئی بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ کلی نے سامان نیچے رکھا اور ہندو مسافر اسے پیسے دینے لگا۔ کلی نے پوچھا، پنڈت جی مہاراج، تانگا لے کر آؤں آپ کے لیے؟ نہیں، ہم خود تانگا کر لیں گے۔ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ابھی میڈم کس کا انتظار کر رہی ہیں کہ اچانک ہی میڈم نے ایک آواز لگائی، مولوی صاحب، مولوی صاحب۔ میں نے ادھر ادھر چونک کر دیکھا۔ اس وقت اس کلی کے علاوہ ادھر ادھر کوئی نہیں تھا۔ تب میں نے گہری نگاہوں سے کلی کا جائزہ لیا۔ اچھے مضبوط بدن کا مالک کوئی 60-62 عمر کا آدمی تھا، نہایت ہی پر نور، سفید داڑھی، بڑا روشن چہرہ۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر تیز تیز قدموں سے آگے بڑھایا۔ ارے سندرا بیٹی، آپ؟ جی، ابھی آ رہی ہیں؟ جی مولوی صاحب۔ بھائی دل باغ باغ ہو گیا آپ کو دیکھ کر۔ یہ کون ہیں؟ ان کا نام شعبان ہے۔ ہم دونوں آپ کے مہمان بننے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ مجھ جیسے غریب انسان کے گھر بھی مہمان آئے۔ آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ۔ آپ اپنا کام تو کیجئے۔ کیا بات کر رہی ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ بھلا تمہیں دیکھنے کے بعد کام کسے یاد رہتا ہے؟ بیٹیاں باپ کے گھر آئیں تو باپ کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا مقام اور کوئی نہیں ہوتا بیٹے۔ اور پھر اب اور کوئی ٹرین نہیں آئے گی، یہ آخری ٹرین تھی۔ اب ہمیں 10:30 بجے تک کی آزادی ہے، کیونکہ اس کے بعد پہلی ٹرین 10:30 بجے آئے گی۔ چلو آ جاؤ۔ لاؤ میاں، یہ سامان ہمیں دے دو۔ لاؤ بیٹا، آپ بھی یہ بیگ مجھے دے دو۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ سندرا نے کہا۔ ارے ہاں بیٹا، کیوں نہیں ممکن ہے، 4-4 6-6 باکس اٹھا لیتے ہیں، عادت پڑی ہوئی ہے۔ لاؤ بیٹا، دو نا۔ انہوں نے میری جانب ہاتھ بڑھائے تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، کاش میں وہ سارے بوجھ اپنے اوپر لاد لیتا جو آپ اٹھا اٹھا کر رکھتے ہیں۔ کیا آپ اس بات کی توقع رکھتے ہیں محترم کہ میں یہ بیگ آپ کے حوالے کر دوں گا؟ اچھا بھائی، ضدی ہو تم دونوں۔ لاؤ سندرا، تم تو دے ہی دو۔ ہرگز نہیں دوں گی، میں نے تو ہمیشہ آپ کو پیشکش کی ہے کہ اپنے سارے بوجھ مجھے دے دیجئے۔ آؤ تو صحیح، روزے محشر میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اگر اس بات کا وعدہ کر لو اس دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گئی تو ٹھیک ہے، میں اپنا بوجھ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ سندرا خاموش ہو گئی۔ مولوی صاحب نے آگے بڑھ کر ایک تانگا روکا، ہمیں اس میں سوار کرایا، خود آگے بیٹھ گئے اور تانگا چل پڑا۔ میرے پورے بدن میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو یہ ہیں مولوی فصاحت علی، کمال کی شخصیت ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں لگا جیسے وہ کچھ کر ہی ڈالیں گے، کیونکہ جو لوگ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں اور دنیا کی برائیوں سے اس طرح دور رہتے ہیں، ان کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے کوئی گفتگو نہیں کی تھی۔ کچھ دیر کے بعد تانگا ایک گلی کے کنارے جا کر رک گیا تو مولوی صاحب نے نیچے آ کر پیسے تانگے والے کو دیے اور بولے، آ جاؤ بیٹے، تھوڑا سا گلی میں چلنا پڑے گا، کچے کچے مکانوں کا علاقہ ہے۔ رات کے اس حصے میں پورا محلہ گہری نیند سو رہا تھا۔ مولوی صاحب ایک دروازے کے سامنے رک گئے، ہاتھ ڈال کر کنڈی خود کھولی اور ہم سے بولے، اندر آ جاؤ۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، آ جاؤ بیٹا، آپ بھی آ جاؤ۔ بات یہ ہے کہ پردہ بڑا ضروری ہے، لیکن میں نے تھوڑی سی آزادی دی ہے اپنی بچیوں کو۔ لبنہ اور جمیلہ تمہیں خوش آمدید کہیں گی۔ اندر روشنی ہو رہی تھی۔ اچانک ہی 2 نوجوان لڑکیاں باہر نکل آئیں اور حیرت سے ہم کو دیکھنے لگیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، ارے ابا جی،
دروازہ بھی نہیں بجایا آپ نے، ہم کوئی سو تھوڑی رہی تھیں۔ اور یہ ہو سندرا باجی آپ دونوں ہی تیزی سے سندرا کی جانب لپکیں اور انہوں نے اسے لپٹا لیا۔ مولوی صاحب خاموش کھڑے ہوئے مسکراتی نگاہوں سے یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر دونوں لڑکیوں نے مجھے دیکھا اور بے اختیار سلام کیا تو میں نے وعلیکم السلام کہا۔ میڈم کہنے لگیں، کیسی ہو تم لبنہ؟ اور تم بتاؤ جمیلہ؟ جی بالکل ٹھیک، یہاں آ کر میرا دل چاہتا ہے کہ اپنا سر پھوڑ لوں۔ اندر چل کر پھوڑ لیجئے، یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی، جمیلہ نے کہا۔ بدتمیز، پھر تو نے شروع کر دی فضول باتیں۔ نہیں، ہم تو میزبان ہیں، مہمان کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں۔ سندرا باجی آپ کون سی چیز سے سر پھوڑیں گی؟ آئیے نا اندر، آؤ بیٹے۔ ہم دالان میں بچھے ہوئے تخت تک پہنچ گئے۔ 3 لالٹین روشن کر دیے گئے تھے اور خوب روشنی پھیل گئی۔ تخت پر چادر بچھی ہوئی تھی، گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب نے کہا، چلو چارپائیاں بچھاؤ، دالان میں آج کی رات سونے کے لیے نہیں ہے، ابھی سب کچھ ہوا جاتا ہے ابو، اس بار لبنہ نے کہا تھا۔ لڑکیاں بے حد خوش نظر آ رہی تھیں۔ میں وہاں کے ماحول کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ لوگ مصروف رہے۔ ادھر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک مسلمان گھرانے میں سندرا دیوی کس قدر مقبول ہیں، حالانکہ وہ ایک سوشل ورکر تھیں۔ بہت سوں کی مشکلات میں حصہ بٹانے والی یہ گھرانہ جس قدر مفلوق الحال نظر آ رہا تھا، میرے اپنے حساب سے تو سندرا دیوی کو اس کی بھرپور مدد کرنی چاہیے تھی۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ضعیفی کی عمر میں، جبکہ میرے اندازے کے مطابق مولوی فصاحت علی کی عمر اچھی خاصی ہوگی، وہ ایک مشکل کام کرتے تھے۔ کولی کا کام کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، لیکن وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ عمر کا اندازہ بھی ہو جاتا تھا، جوان بیٹیاں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بیچاری باپ کے مسائل میں خاص طور سے ہاتھ نہیں بٹا سکتی۔ بہرطور بہت سے معاملات بالکل ہی ذاتی نوعیت کے تھے۔ مولوی صاحب کچھ دیر کے لیے اٹھ کر باہر چلے گئے تو سندرا نے کہا، میں بہت شرمندہ ہوتی ہوں یہاں آ کر۔ تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ مولوی فصاحت علی کس قدر خوددار انسان ہیں۔ اس عمر میں بیٹیوں کا بوجھ کندھوں پر اٹھائے ہوئے ریلوے اسٹیشن پر کولی کا کام کرتے ہیں۔ تمہارے ذہن میں یہ خیال ضرور آیا ہوگا شبان کہ چراغ تلے اندھیرا کیوں ہے؟ میں بہت سارے سوشل کام کرتی ہوں، لیکن ان لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتی؟ یقین کرو، یہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ میں انہیں محل بنا کر دے دوں تو ان کے سارے مسائل اپنے کندھے پر اٹھا لوں، لیکن مولوی صاحب اس قدر خوددار ہیں کہ میری کوئی بات نہیں مانتے۔ البتہ میں نے بڑی مشکل سے ایک وعدہ ان سے لیا ہے، وہ یہ کہ جب دونوں بیٹیوں کی شادی ہوگی اور کوئی اچھا رشتہ انہیں مل جائے گا تو کم از کم ان کی شادی کے اخراجات میں اٹھاؤں گی۔ بڑی افسردگی کے ساتھ انہوں نے یہ بات قبول کر لی۔ میں خود بھی بڑی کوششوں میں مصروف ہوں کہ کوئی اچھا رشتہ ان لوگوں کے لیے مل جائے تو میں مولوی صاحب کی زندگی میں انہیں نپٹا دوں۔ ان کی بیگم نہیں ہے؟ نہیں، وہ مر چکی ہیں۔ یہ بیچارے میرا خیال ہے کوئی تکلف کرنے کے لیے گئے ہیں، باز تھوڑی آئیں گے۔ اب پتہ نہیں کہاں مارے مارے پھریں گے اور کیا لینے گئے ہیں اور کہاں سے لائیں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے چونک کر سندرا دیوی کو دیکھا۔ ان کے منہ سے اللہ کا نام سن کر مجھے ذرا حیرت ہوئی تھی، کیونکہ یہ بات میرے علم میں آ چکی تھی کہ وہ ہندو ہیں۔ بہرحال میں نے پھر کہا، یہ صرف میرے لیے انتظام کرنے گئے ہیں۔ کیوں؟ تمہارے لیے کیوں؟ کیا آپ یہاں کا کھانا کھا لیتی ہیں؟ تبرک ہے میرے لیے، ویسے بھی میں صاف ستھرے ذہن کی مالک ہوں۔ ظاہر ہے مجھے کوئی غلاظت تو کھلانے سے رہے۔ خود پاکیزہ فطرت کے انسان ہیں، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ میں انہیں اپنا بڑا مانتی ہوں، ان کے ہاں کی چیزیں تو میں تبرک کے طور پر کھاتی ہوں۔ بھلا اس میں اعتراض کیسا؟ آپ واقعی کمال کی شخصیت ہیں میڈم، بہت بڑی ہیں آپ۔ ارے چھوڑو، خاک بڑی ہوں، جتنی بڑی ہوں میں خود جانتی ہوں۔ اتنی دیر میں مولوی صاحب واپس آ گئے، ادھر لڑکیاں بھاگی دوڑی پھر رہی تھیں۔ میں نے ایک بار گہری نگاہوں سے انہیں دیکھا، حالانکہ نگاہوں میں کوئی برائی نہیں تھی۔ مجھے وہ لڑکیاں بہت دلکش لگیں۔ کیچڑ کے پھول انہی کو کہتے ہیں۔ بہت ہی دلکش سادگی کا پیکر۔ لبنہ بڑی تھی، جمیلہ چھوٹی، دونوں کے انداز میں ذرا سی شوخی بھی پائی جاتی تھی۔ بہرحال ان لوگوں نے فوراً کھانے کا بندوبست کیا۔ رات کے اس پہر تازہ پکا ہوا کھانا کھا کر بڑا لطف آیا۔ خاص طور سے میڈم کو دیکھ رہا تھا میں، ان کی شہر کی زندگی میں ہی دیکھ چکا تھا۔ زبردست رکھ رکھاؤ کی مالک تھیں، لیکن اس وقت بچی بنی ہوئی تھیں ان لوگوں کے ساتھ۔ آخرکار جب رات خوب گہری ہو گئی تو انہوں نے دونوں لڑکیوں کی جانب دیکھ کر کہا، لبنہ اور جمیلہ تم دونوں جاؤ اور اپنے کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ۔ صبح کو ہمیں ناشتہ بنا کر نہیں دینا کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اب سو گئے تو جاگیں گے نہیں صبح کو؟ بھائی انسان تو ہو نا، ظاہر ہے اتنی رات گئے، اگر سو گی تو صبح ہونے میں وقت ہی کتنا رہ گیا ہے۔ اور آپ لوگ، ہم ذرا باتیں کریں گے مولوی صاحب سے، جس کام کے لیے ہم آئے ہیں وہ کام انہیں بتائیں گے، اب بلا وجہ تھوڑی آئے ہیں۔
دونوں لڑکیاں نہ جانے کیا سمجھیں اٹھ کر اندر چلے گئیں۔ مولوی صاحب خاموشی سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے اجازت دو گے تم لوگ مجھے؟ میں ذرا نماز پڑھ لوں، آج کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں ضرور ضرور، ہم انتظار کریں گے۔ جب مولوی صاحب نماز پڑھنے چلے گئے تو سندرا نے مجھے بتایا کہ مولوی صاحب تہجد گزار ہیں، آج ہماری وجہ سے بیچاروں کو بہت سے مسئلے چھوڑنے پڑے ہوں گے، اور میں انہیں ریلوے پلیٹ فارم پر بھی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ایک بار پہلے بھی آئی تھی اور ٹرین لیٹ ہو گئی تھی، انہیں تلاش کیا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ بہت بڑے انسان ہیں اصل میں، انہوں نے مجھے بے حد متاثر کر لیا ہے۔ بڑے کام کے آدمی ہیں شابان۔ کوئی آدھا گھنٹہ ہمیں اسی طرح گزرا، پھر مولوی صاحب تسبیح کے دانوں پر پھونکتے ہوئے ہمارے پاس آ گئے۔ ان کے چہرے پر اس قدر تشویش کے آثار تھے۔ کچھ لمحے خاموش رہ کر وہ مجھے گھورتے رہے۔ میں نے ایک عجیب سی کیفیت سے ان کی آنکھوں میں دیکھی۔ پھر انہوں نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے۔ برائی بہت خوبصورت ہوتی ہے، تم نے اس کا تجزیہ کر لیا۔ نیکیوں کی راہ میں کانٹے بچھے ہوتے ہیں، ان کانٹوں کو عبور کر لیا جائے تو پھر جو حسین مناظر سامنے آتے ہیں وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد فرمائے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں حیرت سے منہ پھاڑے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سندرا دیوی کی آنکھوں میں عقیدت کے آثار تھے۔ دافتن مولوی صاحب جیسے چونک پڑے، حیران نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے، پھر بولے، میں نے تمہیں سونے کے لیے اس لیے نہیں کہا کہ تمہارے ذہنوں میں جو کچھ ابل رہا ہے وہ تم میرے سامنے لے آؤ، ورنہ میں تم سے کہتا کہ آرام کرو، صبح کو بات چیت ہوگی۔ ہاں میاں کہو کیا بات ہے؟ میری آواز تو مولوی صاحب کے ان الفاظ سے ہی بند ہو گئی تھی۔ اس شخص نے وہ سب کچھ کہہ ڈالا جو میرے دل میں چھپا ہوا تھا، اور جس سے اب میڈم بھی واقف ہو چکی تھی۔ بس اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ مولوی صاحب نے اپنی زبان میں وہ کہانی مجھے نہیں سنا دی تھی جو میرے سینے کے اندر پوشیدہ تھی۔ ویسے بھی میں اس شخص سے بے پناہ متاثر ہو گیا تھا، بے لوس بے قرض، دنیا کی برائیوں سے دور، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی سندرا دیوی کا بھی ایک کردار تھا۔ اچھے لوگ کس طرح نگاہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اور جن کی نگاہیں ان تک پہنچ جائیں، سمجھو انہیں ان کی مشکلوں کا حل مل جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ مولوی صاحب کے ساتھ میرا بہت اچھا کام ہو جائے گا۔ بہرحال میں نے بولنا ضروری تھا۔ میں نے عقیدت بھرے لہجے میں کہا، محترم آپ نے وہ سب کچھ کہہ ڈالا جو میں کہنا چاہتا تھا۔ نہیں عزیزی، دلوں کے بھید تو اللہ ہی جانتا ہے، بس ایک ہلکا سا خاکہ تمہارا میرے علم میں آ گیا ہے، وہ یہ کہ تم شیطانی عمل کے زیر اثر ہو اور شیطان تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ تم نے شیطان کو نہیں دیکھا اور براہ راست اس نے تم پر کوئی وار نہیں کیا۔ شیطان نے اپنی نسل کو اس قدر بڑھا رکھا ہے کہ اب انسانوں ہی میں شیطانوں کی زیادہ صفات ملتی ہیں۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، یہ تم ہزاروں جگہوں سے سن چکے ہوگے، میں تمہیں اس بارے میں کیا بتاؤں؟ ہاں تم مختصر الفاظ میں مجھے اپنی مشکل بتا دو تاکہ میرے اندازوں کی تصدیق ہو جائے۔ جی میں نے کہا، اب یہ کہانی بار بار دہراتے ہوئے مجھے شرمندگی تو ہوتی تھی، لیکن کیا کرتا، ساری تفصیلات بتائیں، اور مولوی صاحب نے بھی وہی الفاظ کہے جو سندرا دیوی نے کہے تھے۔ وہ کہنے لگے، بات اصل میں یہ ہے میاں، برا مت ماننا، تمہارے اندر جو نیک جذبات پیدا ہوئے ہیں، تم نے کالی چرن کی وہ بات سنی جس کے بدلے میں وہ تمہیں زندگی کی تمام آسائشیں دینا چاہتا ہے، اس کی وجہ تم نہیں بلکہ تمہاری رگوں میں دوڑنے والا وہ خون ہے جو نیک اور حلال کمائی سے پروان چڑھا ہے، یعنی تمہارے والد کی نیک اور حلال کمائی۔ انہوں نے دنیا کو نیکیوں کے راستے دکھائے جس کی بنا پر تمہارے قدم بھی اسی جانب بڑھ گئے۔ جبکہ تمہارے اندر طلب تھی، ہوس تھی، تم نے ہمیشہ یہی چاہا تھا کہ اپنے سامنے دولت کے انبار لگا لو۔ ایک بات تم اچھی طرح جانتے ہو، رزق حلال شدید محنت سے حاصل ہوتا ہے اور وہی تمہارے بدن کا محافظ ہوتا ہے، لیکن جبکہ ناجائز ذرائع سے تم دولت کے کتنے ہی انبار لگا لو، کبھی ایسے دولت مند کو غور سے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ دولت ہی ان کے لیے سام بچھو بن گئی ہے۔ وہ دولت کے انبار لے کر چھوٹی سی چھوٹی بیماریوں کے لیے ہسپتال جاتے ہیں، اور یہ دیکھ لو کہ دولت کے کان ہے، اہل ہوس انہی ہزاروں بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بس سمجھو یہ دولت ہی ان کے لیے زہر بن جاتی ہے۔ ایسی لاکھوں مثالیں ہیں، خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ میں تمہیں شیطان کے بارے میں بتا رہا تھا کہ شیطان لعنت کا مارا کس طرح انسانوں کو دھوکے دیتا ہے اور کیسے کیسے وہ اپنے شکاروں کو خراب کرتا ہے۔ سندرا بیٹی، یہ بہت پرانی بات ہے۔ جب میری ملاقات فیروز گڑوالا سے ہوئی، ایک عجیب و غریب کردار جو حیرت ناک واقعات سے گزرا تھا، اور مجھے ان واقعات کے بارے میں ساری تفصیلات معلوم ہیں۔ تم اگر یہ سوچو کہ شیطان کبھی اپنی ایسی شکل میں انسان کے پاس نہیں آیا تو اس خیال کو دل سے نکال دو۔ کبھی کبھی وہ اپنی اصلی شکل میں بھی انسانوں کے سامنے آ کر ان سے شرارتیں کرتا ہے۔ میں تمہیں فیروز گڑوالا کے بارے میں بتا رہا تھا۔
اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ شیطان اور اس کے درمیان ایک عجیب و غریب کھیل چلا۔ فیروز گڑ والا جوئے کا رسیا تھا اور بس یوں سمجھ لو کہ اس کی زندگی کا ہر قدم ہی جوئے میں مصروف رہنا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 30 سال تھی۔ بہت بلند و بالا قد و قامت کا مالک، گھنگریالے بالوں والا یہ شخص ایک عجیب و غریب شخصیت رکھتا تھا۔ بچپن ہی سے جوئے کا سخت عادی تھا۔ جو کچھ بھی اس کے ہاتھ لگتا تھا جوئے کی نظر ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ جوا اس کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ بن گیا۔ اس کی ساری کمائی جوئے کی جیت کا نتیجہ ہوتی۔ وہ ہمیشہ ایسے جوا کھیلتا تھا جیسے صرف جیتنے کا موقع فراہم ہو۔ قرب و جوار میں کوئی نہیں تھا سوائے تاشیا کے، جو ایک دیسی عیسائی لڑکی تھی۔ فیروز اسے بہت چاہتا تھا، لیکن تاشیا اور اس کے درمیان فیروز کا جوئے کا عمل حائل تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ فیروز جوا کھیلنا چھوڑ دے۔ شروع میں اس نے اپنی محبت کے سارے ذرائع استعمال کرتے ہوئے اسے جوئے کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ جب بھی اسے موقع ملتا وہ یہی کہتی، دیکھو فیروز، بات اصل میں یہ ہے کہ میں کسی بھی طور ایک مخدوش زندگی کو پسند نہیں کروں گی۔ میں نہیں چاہوں گی کہ میرا شوہر ایک جواری ہو، جیت کر آئے تو ہنستا اور مسکراتا، اور جب ہار کر آئے تو اس کے چہرے پر اداسی کی لکیریں تیر رہی ہوں۔ میں تو ایک ایسا باعمل انسان چاہتی ہوں جو اپنی محنت سے جو کچھ بھی کمائے میں اس کے ساتھ زندگی کی صبح و شام کروں۔ تم کہتے ہو کہ تمہیں سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہے، تو یہ سمجھ لو کہ تمہیں اپنی دونوں محبوباؤں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، میرا یا جوئے کا۔ فیروز نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے نہیں ڈارلنگ، یہ تو صرف تمہاری جذباتی کیفیت ہے کہ تم میرے ایک چھوٹے سے عمل کو اپنی ذات پر مسلط سمجھتی ہو۔ قطعی ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، میں جوا نہیں کھیلوں گا۔ فیروز تو بچپن سے اس لعنت کا شکار تھا، چنانچہ وہ بھلا کیسے نہ کھیلتا۔ وہ اپنا وعدہ وفا نہ کر سکا۔ جب تک وہ ایک آدھ بازی نہ کھیل لیتا اسے مزہ نہیں آتا۔ جوئے کی حیثیت اس کے لیے بالکل ایسی تھی جو ایک جاندار کے لیے خوراک کی ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی جاندار خوراک کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح فیروز جوئے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تاسیہ کو یہ ساری باتیں معلوم تھیں۔ آخرکار اس نے ایک دن فیروز کی دی ہوئی منگنی کی انگوٹھی واپس کرتے ہوئے کہا، سوری فیروز، ہر انسان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ میں نے تمہارے دل میں اپنے لیے ایک بڑا مقام پایا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ زندگی تمہارے ساتھ بہت اچھی گزرے گی، لیکن جہاں کسی کی زندگی میں کسی دوسرے کا دخل ہو وہ زندگی اس کی اپنی نہیں ہوتی۔ تمہیں اب میرا خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔ تم بہت جذباتی ہو گئی ہو تاشیا۔ میرا یہ معمولی سا عمل تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن میں یہ نہیں بھولوں گی کہ تم میرے لیے اپنی اس عادت کو نہیں چھوڑ سکے۔ بس اس کے بعد مجھے اپنا تعین کر لینا چاہیے۔ فیروز بھی کچھ غصے میں آ گیا تھا، چنانچہ اس نے انگوٹھی واپس لے لی اور تاشیا آنسو بہاتی ہوئی چلے گئی۔ بہت دیر تک وہ گمسم بیٹھا سوچوں میں ڈوبا رہا۔ پھر جب خوب اندھیرا پھیل گیا اور فضا میں تاریکی کی چادر پوری طرح پھیل گئی، تب وہ اپنی جگہ سے اٹھا، لیکن اس کے قدم ایک جوئے خانے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس وقت اس کے ذہن میں ایک شدید کشمکش ہو رہی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی تاشیا کے بغیر اس کی زندگی کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ اس وقت وہ تاڑ کے درختوں کے جھنڈ سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے قریبی درخت کے تنے سے ایک سایہ اس کے سامنے آ گیا ہو۔ فیروز نے سر جھٹک کر غور سے دیکھا۔ ایک آدمی اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس کا لباس بے حد خوبصورت تھا، سر پر ایک سیاہ ٹوپی اور ہونٹوں پر ایک پرکشش مسکراہٹ۔ اس نے نرم اور میٹھی آواز میں کہا، تم مجھے نہیں جانتے ہوگے، لیکن میں تمہیں جانتا ہوں فیروز گڑ والا۔ فیروز نے کئی بار پلکیں جھپکیں، اسے گھورا، پھر اپنے ذہن پر زور دے کر اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ اسے نہیں پہچان سکا۔ البتہ اسے اس بات پر حیرت تھی کہ یہ سایہ اچانک ہی ایک درخت سے نمودار ہوا ہے۔ پھر ماحول بھی عجیب و غریب اور سنسان تھا۔ اس نے کہا، مسٹر فیروز، یقیناً آپ مجھے نہیں پہچان سکے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشکل کام نہیں ہے۔ میں وہ ہوں جس کا تعارف پوری دنیا سے ہے۔ چلو ٹھیک ہے، وقت ضائع کیے بغیر میں الفاظ میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں، میں شیطان ہوں۔ فیروز نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک گرم سی لہر دوڑ گئی۔ اگر یہ شخص اسے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس نے ہونٹ بھینچ کر کہا، تم شیطان ہو یا نہیں، لیکن میرے اندر کا شیطان تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں تمہیں اس فضول بکواس کا مزہ بھی چکھوا سکتا ہوں۔ اگر تم کوئی لٹیرے ہو اور مجھے لوٹنے آئے ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ اگر تنہا ہو تو فوراً واپس چلے جاؤ، کیونکہ میرے طاقتور بازوؤں میں تمہاری ہڈیاں توڑنے کی طاقت ہے۔ خیر، ان ساری باتوں سے الگ میں تمہیں یہی سچ بتا رہا ہوں کہ میں شیطان ہوں۔ اگر تم یہ بات نہیں مانتے تو نہ مانو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چلو ٹھیک ہے، میں شیطان نہیں ہوں، پھر میں کون ہوں؟ اگر تم یہ ثابت کر دو تو میں تمہیں اتنی رقم دوں گا کہ ساری زندگی جوئے میں ہارتے رہو تب بھی ختم نہ ہو۔ اب تو تم شیطان ہی ہو۔ فیروز کے ہونٹوں پر بے اختیار ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم یہ بھی نہیں ثابت کر سکتے۔ اگر تم یہی ثابت کر دو کہ میں شیطان ہوں
اب بھی میں تمہیں یہ ساری رقم پیش کر سکتا ہوں، دیکھو اسے۔ اس نے عقب سے ہاتھ سامنے کیے اور کپڑے سے بنا ہوا ایک بڑا سا تھیلا فیروز کے سامنے ڈال دیا۔ تھیلے میں بڑے نوٹوں کی گڈیاں بڑھی ہوئی تھیں۔ فیروز کے ہونٹوں پر ایک لمحے کے لیے عجیب سی کیفیت نمودار ہوئی، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ کہہ کر فیروز نے تھیلے کی جانب ہاتھ بڑھایا تو شیطان نے جلدی سے اس تھیلے کو پیچھے کر لیا۔ اس طرح کی رقومات میرے لیے بالکل بے معنی اور بے مقصد ہیں، لیکن تم جیسے لوگوں کے لیے زندگی میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ شاید تمہیں اس بات کا علم ہو کہ میں جب کسی کے سامنے آتا ہوں تو اسے مجھ سے 3 شرطیں جیتنا ہوتی ہیں۔ اس میں ان کی زندگی کا راز پوشیدہ ہوتا ہے، ورنہ مجھے دیکھنے والا کسی اور کو کچھ بتانے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ مجھ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے کم از کم 3 شرطیں جیتو۔ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن تم وعدہ کرو کہ اس کے بعد یہ دولت میرے حوالے کر دو گے۔ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اب یہ بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے تھے؟ ابھی تو میں کہیں نہیں جا رہا تھا، لیکن یوں سمجھ لو کہ میری زندگی کا مقصد صرف جوا کھیلنا ہے، اور اس کے لیے میں نے اپنی سب سے زیادہ چاہنے والی محبوبہ کو بھی چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تم اب کوئی شرط یا جوئے میں کبھی نہیں جیت سکتے۔ اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں فاتح تسلیم کر لوں گا، ورنہ تم زندگی کی بازی ہار جاؤ گے۔ فیروز نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر بولا، تم مجھ سے 3 شرطیں جیتنا چاہتے ہو؟ ہاں، اور اگر 3 شرطیں میں جیت گیا تو تم میرے غلام ہوگے اور وہی کرو گے جو میں چاہوں گا۔ منظور ہے، فیروز نے کہا۔ شرط کیا ہوگی؟ شرط بھی تم ہی طے کرو۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ اب میں جوئے میں شرط لگاؤں گا اور تم نہیں چاہتے کہ میں اس بار بھی کامیاب رہوں۔ ہاں، میں نے تم سے جو کہہ دیا ہے وہ میرا دعویٰ ہے۔ طاغونی قوتیں تمہاری جیت میں ہمیشہ دیوار بنی رہیں گی۔ اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے اندر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ فیروز کے لیے یہ بڑے تعجب کی بات تھی کہ شیطان مجسم ہو کر اس کے سامنے آیا ہے۔ بہت دیر تک وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا اور اس کے بعد اس نے اپنے گال پر 2-3 تھپڑ لگائے۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ کھڑے کھڑے خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ بہرحال وہ اپنے گھر واپس چلا گیا۔ جوئے خانہ جانے کا ارادہ اس نے ترک کر دیا۔ رات کو بستر پر لیٹ کر وہ بہت دیر تک سوچوں میں ڈوبا رہا۔ تاشیہ کے پاس ایک بار پھر جا کر معذرت کرے یا اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ صبح کو جاگا تو اسے تاشیہ کی جدائی کا بے حد غم تھا۔ غسل وغیرہ کرنے کے بعد اس نے گھر سے باہر قدم نکالے تو اس کے قدم خود بخود ریس کورس کی جانب اٹھ گئے، کیونکہ ریس ہفتے میں 2 دن ہوا کرتی تھی۔ آج کا دن وہ کبھی کسی اور مشغلے میں نہیں گزارتا تھا۔ اس نے سوچا کہ تاشیہ کی جدائی کو برداشت کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ ریس کھیلے۔ بہرحال جب وہ ریس کورس پہنچا تو اچانک ہی اسے شیطان کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ گھوڑوں کے انتخاب میں اسے کافی دشواری پیش آئی تھی۔ بہرطور اس نے ٹکٹ خریدے اور ریس شروع ہو گئی۔ وہ محویت سے ریس کھیلنے لگا اور سب کچھ ہی بھول گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد اس کا منتخب گھوڑا اور دوسرے گھوڑے سے کوئی 10 گز آگے نکل گیا تو فیروز نے اطمینان کی گہری سانس لی، لیکن پھر اچانک ہی ایک عجیب بات ہوئی۔ اس کا گھوڑا جیتنے کے مقام سے کوئی 10 گز پہلے لڑکھڑا گیا۔ اس کی رفتار سست ہو گئی اور ایک دوسرا گھوڑا اس سے آگے نکل گیا۔ فیروز ہار گیا، لیکن ابھی وہ مایوس نہیں ہوا تھا۔ ابھی 6 ریسیں باقی تھیں اور اس کی جیب میں ابھی اچھی خاصی رقم بھی باقی تھی۔ دوسری ریس میں بھی اس کا گھوڑا آگے تھا، لیکن نہ جانے کیسے اس کی ایک لگام ٹوٹ گئی اور وہ ہار گیا۔ تیسری ریس میں بھی فیروز کا لگایا ہوا گھوڑا بے قابو ہو کر دوسری جانب نکل گیا۔ چوتھی ریس، 5ویں ریس، اس طرح 6ٹھی ریس شروع ہونے سے قبل وہ بہت دیر تک سوچتا رہا۔ اب اس کی جیب میں معمولی سی رقم رہ گئی تھی۔ ٹکٹ لینے کے بجائے وہ ادھر ادھر گھومنے لگا۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو تلاش کیا۔ ریس شروع ہوئی تو فیروز اسی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ گھوڑے جھنڈ کی شکل میں پل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ تقریباً 6 گھوڑے باقی گھوڑوں سے قدرے آگے آ گئے تھے۔ فیروز نے اپنے دوست سے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کون سا گھوڑا اس وقت اول نمبر پر آ رہا ہے؟ 7 نمبر۔ وہ نہیں جیت سکتا۔ میں تم سے 1000 روپے کے بدلے 20,000 روپے کی شرط لگاتا ہوں۔ اس کے دوست نے سخت تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ 7 نمبر کا گھوڑا خاصا پیچھے، اس کے جیتنے کا تو سرے سے کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ فیروز نے اپنے دوست کو پریشان دیکھ کر کہا، کیا سوچ رہے ہو؟ اب میں 20 کے بجائے 1 لاکھ کی شرط لگاتا ہوں، بولو کیا تم شرط لگاؤ گے؟ اس کے دوست کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ایک ایسا گھوڑا جو سب سے پیچھے آ رہا ہے وہ بھلا جیت بھی کیسے سکتا تھا؟ اس نے منظوری کا اعلان کر دیا۔ اب اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ 7 نمبر کے گھوڑے کو جیسے پر لگ گئے ہوں۔ اس نے درمیانی فاصلہ برق رفتاری سے طے کیا اور لوگوں نے اس کی تیزی ترازی بہت غور سے دیکھی۔ یہ جیتنے والا پہلا گھوڑا تھا۔ ادھر اس کا دوست مذاق اڑانے والی نظروں سے فیروز کو دیکھ رہا تھا۔ فیروز نے اپنی جیب کی آخری پونجی 1 لاکھ روپے کی گڈی اس کے حوالے کر دی۔ فیروز کا دوست اس سے فیروز کی اس
बेवकूफ़ी के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन फ़ेरोज़ सवाल जवाब के मूड में नहीं था। उसने एक खाली जगह संभाल ली। अब उसे इस बात में कोई शुबा नहीं था कि कल शाम पेश आने वाला वाक़या बिल्कुल दुरुस्त था, वो कोई ख्वाब या वहम नहीं था। वो बहुत परेशान हो गया और उसने सोचा कि शैतान अपनी शिकस्त के बाद उससे इंतकाम लेने पर तुल गया है। उसकी तो गुजर बसर हो ही जुए पर थी, और अगर वो मुसलसल हारता रहता तो शायद जुआ खेलना ही तर्क कर देता। बहरहाल अब आखिरी रेस शुरू होने वाली थी। फ़ेरोज़ ने अपनी जेब का जायज़ा लिया और उस आखिरी रकम के टिकट खरीद लिए। ये मुख्तलिफ घोड़ों के लिए थे। इस रेस में सारे घोड़े हिस्सा ले रहे थे। फिर उसने एक पर रकम लगा दी और सोचा कि अब देखता हूँ कि वो मुझे जीतने से कैसे रोक सकता है। इन सातों में से कोई ना कोई घोड़ा तो ज़रूर जीतेगा। बहरहाल ये एक दिलचस्प तजर्बा था। फ़ेरोज़ के लिए वो मुस्कुरा रहा था कि शैतान को शिकस्त देने का इससे अच्छा अंदाज किसी ने इख्तियार नहीं किया। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि हवा का एक ज़ोरदार झक्कड़ चल पड़ा और ग्राउंड के पास लगे हुए शामियाने ज़मीन बोस होने लगे। अगर जोकियों ने घोड़ों को बर वक्त ना रोक लिया होता तो कई घोड़े शामियानों से उलझकर गिर जाते। जाहिर है इस हादसे के बाद रेस का कोई नतीजा नहीं निकल सका और उसे नो रेस करार देकर लोगों की रकमें वापस कर दी गईं। ये बात साबित हो गई कि शैतान अब फ़ेरोज़ को किसी भी शक्ल में कामयाब देखना नहीं चाहता और फ़ेरोज़ के सामने कामयाबी के सारे रास्ते ख़त्म हो गए हैं। बहरहाल इस रेस के खात्मे के बाद फ़ेरोज़ वापस चल पड़ा। बड़ी हैरतनाक दौड़ थी। एक तरफ ताशिया थी और दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी। ये एक बेहतरीन मौका था कि जुए की ज़िंदगी छोड़कर और शैतान से हार मानकर ताशिया को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। लेकिन ये फैसला करना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि इसके अलावा उसका ज़रिया आमदनी और कोई नहीं था। क्या करे क्या ना करे, लातादाद सोचें दामनगीर थीं, यहाँ तक कि आखिरकार एक उम्दा सी तरकीब उसके जहन में आ गई। उसने अपना एक जाल बुनना शुरू कर दिया। वो जानता था कि वो जहाँ भी कहीं शर्त लगाएगा, शैतान उसे इस शर्त में जीतने नहीं देगा। चुनाचे उसके बरक रफ्तार जहन ने शैतान को शिकस्त देने के लिए जो फैसला किया वो इंतहाई दिलचस्प था कि वो उल्टी शर्तें लगाएगा। चुनाचे वो अपने एक दौलतमंद दोस्त से मिला और उससे कहा, अब जब तुम रेस कोर्स मेरे साथ जाओ तो ज़रा सी मुझसे बात कर लेना। मैंने खुद रेस खेलना छोड़ दिया है, लेकिन तुम ये रेस खेलो, बस मुझसे थोड़ी सी देर के लिए मिल लेना। फिर उसका बेहतरीन दोस्त उसकी बात मानकर तैयार हो गया। दूसरे दिन उसने जब रेस कोर्स के मैदान में अपने दोस्त के साथ कदम रखा तो उसने दोस्त से उन घोड़ों के बारे में तफसीलात मालूम की जिन्हें वो तमाम रेसों में खेलना चाहता था। उसके दोस्त ने उसको बताया कि वो कौन कौन से घोड़े खेल रहा है। तब फ़ेरोज़ ने शर्त लगाकर कहा, पहली रेस में तुम जो दो घोड़े खेल रहे हो ये दोनों नहीं जीतेंगे, समझे? लेकिन मैं तो इन पर बहुत बड़ी बड़ी रकमें लगा चुका हूँ। मुझसे शर्त लगाओ, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि ये दोनों घोड़े नहीं जीतेंगे। पता नहीं तुम क्या करना चाहते हो, मुझसे शर्त लगाओ। ठीक है, मैं तुमसे 10,000 रुपए की शर्त लगाता हूँ कि ये दोनों घोड़े जीतेंगे, और मैं कहता हूँ कि नहीं जीतेंगे, ये फर्स्ट और सेकंड नहीं आएंगे। रेस शुरू हुई और फ़ेरोज़ का दोस्त खुशी से उछल पड़ा, चूंकि पहला घोड़ा 1 और दूसरा प्लेस पर आया था। एक बहुत बड़ी रकम में से नोट गिनते हुए उसने कहा, लाओ 10,000 रुपए की रकम। मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनना और उसी पर अमल करना। 10,000 रुपए का तुम्हारा मकरूज हो चुका हूँ, लेकिन अब जो कुछ मैं कह रहा हूँ अगर तुमने उस पर अमल किया तो समझ लो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। बोलो, इस बार तुमने जिस घोड़े पर रकम लगाई है उसके बारे में मुझसे 50,000 रुपए की शर्त रखते हो। मैं कहता हूँ वही जीतेगा। ये क्या बात हुई, मैं तो खुद कह रहा हूँ वही जीतेगा। सोच लो, क्या मतलब? अगर मैं ये कह दूंगा कि वो जीतेगा तो वो नहीं जीतेगा। तुम्हारी मंतक मेरी समझ में नहीं आई। चलो ठीक है, मुझसे शर्त ना लगाओ, लेकिन तजर्बे करके देख लो और उसके बाद तुम्हें मेरे साथ भी तरीकाकार इख्तियार करना होगा। जिस चीज़ की मैं नफ़ी करूंगा वो होगी, और जिसके लिए मैं ये कहूंगा कि वो होगी तो वो नहीं होगी। लगता है फ़ेरोज़ कि तुम पागल हो गए हो। फिर ठीक है, जाओ, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि तुम्हारा ये घोड़ा जीतेगा। और वो घोड़ा बड़े इत्मीनान से हार गया था और फ़ेरोज़ का दोस्त पागल हो जाने वाली आंखों से उसे देख रहा था। ये क्या बकवास है? जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो करो, फिर तमाशा देखो। और उसके बाद जो तमाशा हुआ वो भी यही था। फ़ेरोज़ किसी ऐसे मरियल घोड़े का नंबर बता देता और कह देता कि वो नहीं जीतेगा, और उसका दोस्त उसी पर रकम लगा देता। नतीजे में फ़ेरोज़ तकरीबन 10 लाख रुपए लेकर रेस कोर्स से वापस लौटा था, और उसके दोस्त की तो खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। फ़ेरोज़ बेहद खुश था। शैतान को शिकस्त देने का एक ख़ास ज़रिया उसके हाथ आ गया था, लेकिन शैतान अब क्या कर रहा था वही जानता था। अलबत्ता फ़ेरोज़ ने उसे पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। वो उस रकम के बाद सूरत हाल से ताइब हो चुका था। उसने ताशिया से मुलाकात की। ताशिया अब उससे नफ़रत करने लगी थी। फ़ेरोज़ ने उसको देखते हुए कहा, मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम अब मुझसे इतनी नफ़रत करती हो कि अब तुम मुझसे शादी नहीं करोगी।
آشیا اس کی بات کی تائید کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ روتے ہوئے فیروز کے قدموں میں گر گئی اور بولی کہ وہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی۔ میرے دوست فیروز اور تاشیا اب میاں بیوی ہیں، اور آج تک فیروز اور شیطان کے درمیان ایک کشمکش چل رہی ہے۔ یہ ایک عجیب نگری ہے، اور وہ جو اللہ کے دربار میں ملعون ہوا ہے نہ جانے کیسے کیسے گر کھیلتا رہتا ہے۔ البتہ ذہین لوگ اس کی شیطنت سے ابھی بھی آسانی سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ فیصلے کرنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ تم خود یہ بات جانتے ہو اچھی طرح کہ جب تم اپنی بستی سے نکلے تو تمہارے ذہن میں دولت کا شیطان کروٹیں لے رہا تھا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ مولوی فصاحت علی خاموش ہو گئے، لیکن میرے پورے بدن میں سنسناہٹیں دوڑ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، یہ بات تو ہوئی یہاں تک، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اب تم آرام کرو؟ مطمئن تو ہو گئے ہوگے کہ وقت ضائع کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے۔ میں تمہیں تمہارے آرام گاہ دکھا دوں، کل دن بھر کی مصروفیات کے بعد بات چیت ہوگی۔ اس ریلوے اسٹیشن پر 7 بجے ایک گاڑی گزرتی ہے، اور اس کے بعد دوسری 1:30 بجے، گویا 7 بجے سے 1 بجے تک کا وقت میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ آپ اجازت دو گے؟ ہم لوگ اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے۔ جو جگہ ہم دونوں کے آرام کے لیے منتخب کی گئی تھی وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ 2 چارپائیاں وہاں پڑی تھیں، اور کمرے میں پہنچنے کے بعد میں نے شرمندہ نگاہوں سے سندرا دیوی کو دیکھا اور کہا، میڈم، حقیقت یہ ہے کہ آپ سب کے اس مخلصانہ رویے نے پتہ نہیں مجھے زندگی کے کون کون سے مراحل سے آگاہ کیا ہے۔ انسان بے لوث بے غرض کسی کے لیے اتنا کر سکتا ہے، کہاں میں اور کہاں آپ۔ پھر ہم دونوں کا مذہب بھی ایک نہیں، لیکن آپ صرف میرے لیے اپنی عالیشان کوٹھی چھوڑ کر یہاں اس چارپائی پر آرام کر رہی ہیں۔ سندرا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، اصل میں بات ذرا سی سوچنے کی ہے۔ ہم سب خوبصورت باتیں کر کے ایک دوسرے پر اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان انسانیت کے لیے پیدا ہوا ہے، اگر وہ تھوڑا بہت کسی کے کام آ جائے تو انسانیت کا بھرم قائم رہ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک بے بس اور بے کس، ایک کمزور سا جاندار ہے جس کی تقدیر کے سارے فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بذات خود کچھ نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ سب کچھ کہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اس چھوٹے سے عمل پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے صرف ایک بات بتاؤ، کیا تم یہاں آ کر مطمئن ہوئے ہو؟ میں تو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میری کیا کیفیت ہے۔ بلا شبہ پہلی بار ایک سچے اور اچھے انسان سے ایسی صورت میں میرا تعارف ہوا ہے۔ مولوی صاحب واقعی قدرت کے دین سے مالا مال ہیں، اور صحیح انداز میں اپنی قوتوں کو خرچ کر رہے ہیں۔ وہ ضرور تمہاری رہنمائی کریں گے۔ پھر نہ جانے رات کے کون سے حصے میں اور نہ جانے کون کون سی سوچوں کے درمیان مجھے نیند آ گئی تھی۔ بہت سی باتیں ہوئیں، اور دوسری شام 7 بجے مولوی صاحب گھر واپس آ گئے۔ خوش و خرم تھے۔ کچھ پھل وغیرہ لائے تھے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے سامنے پیش کیے، اور اس کے بعد انہوں نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر بولے، ہاں بھائی شعبان میاں، بڑے دلچسپ واقعات وابستہ ہیں تمہاری زندگی سے۔ اب تم سے میں ان دونوں کا تعارف کرا دوں۔ وہ مکروہ قوتوں کا مالک سادھو کالی چرن اپنی قوتوں کی 2 آتشا کرنے میں مصروف ہے۔ انسان کی ہوس اسے دیوانہ کر دیتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور ترین انسان بنانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ طلسماتی قوتوں کا سہارا لے رہا ہے جو غلاظتوں کے عمل سے گزرتی ہیں، لیکن اس دوران ایک ایسی اور ناپاک شخصیت سے اس کا واسطہ پڑ گیا ہے جو صدیوں جینے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ لیکن دونوں کو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ضرورت ہے۔ جس منصب کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان میں سے کسی ایک کو ملے گا۔ سادھو کالی چرن چمپاوتی سے زیادہ طاقتور ہے۔ چمپاوتی جو کالے چراغ روشن کرنا چاہتی ہے، اگر اس نے وہ سارے چراغ اپنے مقصد کے مطابق روشن کر لیے تو اسے کالی چرن کے مقابلے میں زیادہ قوت حاصل ہو جائے گی، اور وہ اسے فنا کر کے خود وہ تمام قوتیں حاصل کر لے گی جو وہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اور کالی چرن اگر ایک مخصوص وقت تک اسے قوتیں حاصل کرنے سے روک دیتا ہے تو پھر وہ اپنی موت مر جائے گی۔ یہ کھیل ہو رہا ہے ان دونوں کے درمیان، اور اتفاق کی بات ہے کہ اس کے لیے دونوں ہی نے تمہیں منتخب کیا۔ یہ بالکل اتفاق ہے کہ کالی چرن جو کچھ تم سے چاہتا ہے وہ ایک مسلمان کے لیے حرام ترین عمل ہے، یعنی ایک بچے کو ذبح کر کے اس کا خون، اور اس کے ساتھ غلیظ عمل۔ دوسری طرف چمپاوتی ہے، لیکن ان دونوں کا مرکز ایک ہے۔ اگر تم اس مرکز تک پہنچ جاؤ اور اس مرکز کو تباہ کر دو تو یہ سمجھ لو کہ نہ صرف تمہارا ان سے پیچھا چھوٹ جائے گا بلکہ وہ دونوں فنا ہو جائیں گے۔ ہاں، لیکن شرط وہی ہے، اگر تم نفس کی آسودگی چاہتے ہو تو پھر تمہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے۔ بلا شبہ اپنا منصب پا کر
وہ تمہیں مالا مال کر دیں گے، لیکن دین، دنیا، دھرم، مذہب سب کچھ تم سے چھین لیا جائے گا۔ اور اگر کاشانہ فقیری چاہتے ہو تو ان دونوں کا مرکز تباہ کر دو اور پھر بقیہ زندگی محنت مزدوری کر کے گزارو۔ یہ صرف تمہارا عمل ہوگا، میں تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں۔ فیصلہ کر لو سندرا دیوی، بڑا اہم ہے یہ بچہ۔ بلا شبہ جن قوتوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اگر یہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مکمل عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو تم یہ سمجھ لو کہ اسے دنیا کی ہر قوت مل جائے گی اور یہ بڑی اچھی حیثیت حاصل کر لے گا۔ لیکن دوسری صورت کے بارے میں نے تمہیں بتا دیا ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ میں انہیں کوئی مشورہ تو نہیں دے سکتی کیونکہ بہرحال یہ ایک الگ سی بات ہے، لیکن میں ان سے بات کروں گی۔ میں کسی کشمکش کا شکار نہیں تھا، بہت کچھ دیکھ لیا تھا میں نے، اس دنیا میں بہت کچھ مل چکا تھا مجھے۔ دولت تو آنی جانی چیز ہے، کئی بار اس کا تجربہ ہو چکا ہے، چنانچہ اب میں پرسکون زندگی چاہتا تھا۔ اس رات سندرا نے مجھ سے ایک اور بات کہی اور کہنے لگی، سچ سچ بتاؤ، تمہارے دل میں کسی کا گزر ہے؟ کوئی تمہیں زندگی سے بہت قریب محسوس ہوا ہے؟ میں کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر میں نے کہا، بات اصل میں یہ ہے کہ میرا ذہن ایک بھٹکے ہوئے انسان کا ذہن ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے کسی سے عشق ہوا ہے، لیکن نیلم نامی ایک لڑکی میرے عمل میں آئی تھی اور میں تھوڑا سا اس سے متاثر ہو گیا تھا، مگر وہ تمام یادیں وہ ہیں جو اب میرے لیے ختم ہو چکی ہیں۔ ان لوگوں سے رابطے کا یہ مطلب ہے کہ اب ایک بار پھر زندگی کو شدید الجھنوں کا شکار کر لوں۔ ٹھیک کہتے ہو، ایک مشورہ دوں؟ جی جی، آپ ضرور مجھ سے کہیے، بلکہ مشورے کا کیا، آپ مجھے حکم دیجئے سندرا دیوی۔ آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے، میں اس کا احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتا۔ مولوی صاحب کی 2 بیٹیاں ہیں، لبنہ اور جمیلہ۔ وقت اگر تمہیں موقع دے اور اپنی مشکلوں سے نکل آؤ تو ان میں سے کسی ایک کو اپنا لینا۔ یہ صلہ ہوگا اس عمل کا جو تمہیں زندگی کا سکون فراہم کرے گا۔ میں نے خاموشی سے گردن جھکا دی تھی اور میں سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اب اس بات میں تو کوئی شبہ رہا نہیں تھا کہ سندرا دیوی ایک مخلص عورت تھی اور اس نے جو کچھ کہا تھا خلوص سے کہا تھا۔ جہاں تک میرا مسئلہ تھا، میں اپنی اوقات کو اچھی طرح جانتا تھا۔ مولوی فصاحت علی نے جو بات کہی تھی وہ مکمل طور پر قابل غور تھی۔ بے شک برائی تو پھول کھلا دیتی ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ بہت ہی بھیانک اور گھناؤنا ہوتا ہے۔ زندگی میں بہت سے نشیب و فراز دیکھ لیے۔ بستی علی جا سے نکلنے کے بعد جو تجربات ہوئے انہوں نے یہی بتایا کہ حرام کی کمائی کوشش کرنے سے تو مل جاتی ہے، لیکن اس میں کوئی مزہ نہیں ہوتا۔ محنت سے حاصل کی ہوئی 2 روٹیاں زندگی کی اصل مقصد کو حاصل کرتی ہیں۔ چنانچہ اگر مولوی صاحب اس طرح مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دیں تو محنت مزدوری کر کے میں بھی اس دنیا میں عام آدمیوں کی سی حیثیت اختیار کر سکتا ہوں، ورنہ یہ سب جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو بڑی عجیب و غریب حیثیت کا حامل ہے۔ معمول کے مطابق سندرا دیوی تو سو گئی، لیکن میں جاگتا رہا اور فیصلے کرتا رہا تھا، اور میرا آخری فیصلہ یہی تھا کہ مولوی صاحب کی ہدایت پر حرف بہ حرف عمل کروں، اور اس کے بعد اگر ان مشکلات سے چھٹکارا پا جاؤں تو اگر وہ قبول کریں تو ان کی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا کر خوشیوں کی آغوش میں سفر کروں۔ اس آخری فیصلے نے مجھے اتنا مطمئن کیا تھا کہ مجھے گہری نیند آ گئی۔ مولوی صاحب کے پاس آئے خاصا وقت گزر چکا تھا۔ مجھے تو سندرا دیوی پر حیرت تھی، اس بیچاری نے میرے لیے تمام مشغولیات ترک کر دی تھیں اور صرف میرا کام کر رہی تھی۔ بہرحال اس نے وعدہ کیا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے ایسی شخصیت سے ملائے گی جو میرے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے، اور بلا شبہ مولوی فصاحت علی کی ہر جنبش مجھے اس بات کا احساس دلاتی تھی کہ ان سے میری قربت میرے لیے ہر حال میں بہتر ہوگی۔ میں نے خود مولوی صاحب سے کہا، جناب عالی، بات اصل میں یہ ہے کہ جب سے آپ نے مجھے کچھ ہدایات دی ہیں اور نصیحتیں کی ہیں، میرے اندر ایک تڑپ بیدار ہو گئی ہے، اور وہ تڑپ یہ ہے کہ میں ایک اچھے انسان کی حیثیت سے معاشرے میں اپنا کردار ادا کروں اور محنت مزدوری کر کے زندگی گزاروں۔ اگر ان دونوں نحوستوں سے میرا پیچھا چھوٹ جائے، کالی چرن اور چمپا وچی مجھے بھول جائیں، تو میں بڑی خاموشی کے ساتھ زندگی کے بقیہ ایام گزاروں۔ مولوی فصاحت علی نے سنجیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر بولے، برائی جب گلے لگ جاتی ہے بیٹے تو آسانی سے اس سے پیچھا نہیں چھوٹتا۔ دیکھو، تم سے کچھ کہتے ہوئے مجھے صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں تمہاری دل آزاری نہ ہو۔ جب تم اپنی بستی سے نکلے تو ایک بار بھی تم نے بہتر رزق کی جانب بہتر قدم نہیں اٹھایا۔ جو کچھ کیا، میں نہیں کہوں گا کہ تم خود اس کے بارے میں جانتے ہو، البتہ سادھو کالی چرن نے تمہیں جو رقم فراہم کی تھی اور تم نے سے کچھ دن چلا کشی کرائی تھی، یا پھر چمپا وچی نے جس طرح تمہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، یہ دونوں کام ایسے تھے جن سے تمہارے جسم میں وہ رزق پہنچا جو تمہارے لیے برے راستوں کا انتخاب کرتا تھا۔ اس ایسی صورت میں بیٹے، جب تک گناہوں کا خراج نہ ادا کر دینا پڑے
اس وقت تک تم اپنی مرضی سے کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ انہیں نقصان پہنچانا اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا یوں سمجھ لو فرض کی ادائیگی ہے جو تمہیں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، اگر کوئی راستہ مجھے بہتری کی طرف لے جاتا ہے تو آپ یقین کریں مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، بس اتنا کرم کریں مجھ پر کہ میری رہنمائی فرما دیں۔ تمہارے اوپر قتل کا الزام ہے، اس کے علاوہ تم جیل سے مفرور ہو، یہ دونوں چیزیں تمہیں کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتی ہیں، لیکن اگر تم کالی چرن اور چمپاوتی کو ختم کر دو تو ایک دم تمہاری شخصیت بدل جائے گی۔ اس کے بعد تم اپنی زندگی کے کسی پرانے کردار سے روشناس نہیں ہو سکو گے، ایک بالکل نئی زندگی گزارنی ہوگی تمہیں، وہی میں چاہتا ہوں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، تم جاؤ، وقت اور حالات تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کچھ نئے کردار تمہیں ملیں گے۔ میں تمہیں یہ بات بتائی دیتا ہوں کہ ان کرداروں میں الجھنا نہیں، یہ نہیں سوچنا کہ وہ کہاں سے آئے، کون تھے، بس یوں سمجھ لو کہ وہ تمہیں ملیں گے، تمہارے پاس خود بخود آئیں گے اور تم اپنے حالات کے مطابق ان سے نپٹو گے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ تو پھر بس اب جاؤ اور ہمت سے جاؤ، اپنے آپ کو ظاہر کرو کہ تم ایک بے باک اور ناڈر انسان ہو۔ بستی سے نکل کر سیدھے چلے جانا اور جہاں تمہیں ایک دھرم شالہ نظر آئے بس سمجھ لو وہی سے تمہاری زندگی کا آغاز ہے۔ میں وقت ضائع کیے بغیر اپنے عمل کا آغاز کر دینا چاہتا تھا۔ سندرا دیوی وغیرہ سے ملاقات کر کے میں وہاں سے چل پڑا۔ اب میرے ذہن میں نفرتوں کا طوفان تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ غلطیاں مجھ سے ہوئی تھیں، لیکن سارا قصور میرا نہیں تھا۔ میری جگہ کوئی بھی شخص ہوتا تو راستے میں بھٹک سکتا تھا۔ میری عمر میں تجربہ ہی کتنا تھا، حمدو ملا تھا، حیات علی ملے تھے، لیکن میرا ان کے ساتھ ابھی وقت ہی نہیں گزرا تھا۔ بہرحال اس دھرم شالہ تک پہنچ گیا۔ ویرانوں میں ٹوٹا پھوٹا چبوترا اور اس کے اوپر ٹوٹی پھوٹی سی عمارت جو بارش سے بچاؤ کے لیے پناہ دے دے تو وہ کرامت ورنہ اور کچھ بھی نہیں۔ وہاں چنانچہ مولوی صاحب کی ہدایت کے مطابق جو دھرم شالہ میں داخل ہو گیا، لیکن جیسے ہی میں اندر داخل ہوا میری نظر کالی چرن پر پڑی جو دھرم شالہ کی عمارت کے بیچوں بیچ آسن جمائے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے مانی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور تو سمجھا تھا کہ میرے ہاتھوں سے بچ جائے گا، میرے خلاف کام کرے گا؟ سارے کے سارے کام تو ہماری مرضی کے خلاف کرتا رہا ہے اور میں آج تک تیرے لیے بہت کچھ کرتا رہا، ورنہ کتے کی موت مارا جاتا۔ تو کتا ہے، تو کالی چرن کتا تو ہے، میں تجھے زندگی سے محروم کر دوں گا، سمجھ رہا ہے تو؟ جواب میں کالی چرن ہنسنے لگا اور پھر بولا، ارے رہا نا پاگل کا پاگل حرام زادے، میں نے تو تیری زندگی کو ایک اچھا راستہ دینے کے لیے ساری کوشش کر ڈالی، لیکن تیری تقدیر ایسی ہے کہ اگر تو سمجھتا ہے کہ وہ کتیا چمپاوتی مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گی تو ابھی اسے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ میں تجھے ایک حقیر کیڑے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو پاگل ہے، بالکل پاگل، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تو، سمجھا؟ دیکھ بڑی عزت کرتے ہیں یہ سنسار والے، اگر تیرے ذریعے میرا ایک چھوٹا سا کام نہ ہوتا تو میں تجھے مٹی میں ملا دیتا۔ تو بہت برا انسان ہے، کیا سمجھا؟ میں جو کچھ بھی ہوں اب میں تیرے چکر میں نہیں آ سکتا۔ تو کیا اس کتیا نے تجھے اور کچھ سکھایا پڑھایا ہے؟ تیرے بارے میں جتنا بھی مجھے معلوم ہے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اپنی اوقات کو نہیں پہچانے گا تو ہیں، ایسے نہیں مانے گا تو نے خود کو کھو دیا ہے پاگل، تیری آنکھیں اندھی اور تیرے کان بہرے ہیں۔ میں جا رہا ہوں، ابھی تجھے کچھ دیر ٹھوکریں کھانی چاہیے، آج جس طرح میرا اپمان کیا ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں میرے اور تیرے درمیان کوئی واسطہ نہیں رہا۔ تو 100% چمپاوتی کا آدمی ہے اور چمپاوتی اس سنسار میں میری سب سے بڑی دشمن۔ دیکھ اپنا آپ تو دیکھ۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دھرم شالہ کی سیڑھیاں اترتا ہوا غائب ہو گیا۔ میں خاموش کھڑا ہو رہا تھا اور نہ جانے میرا ذہن کیا کیا فیصلے کر رہا تھا۔ مولوی صاحب نے مجھے کسی مرکز کی تباہی کے لیے کہا تھا، اب وہی میری رہنمائی کریں گے، میں تو صرف عمل کر رہا ہوں۔ البتہ مجھے ایک بات پر ذرا سی حیرت تھی، پتہ نہیں کالی چرن کیوں مجھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ اس نے ابھی تک مجھ پر ایسا کوئی وار کیوں نہیں کیا تھا جو میرے لیے جان لیوا ثابت ہوتا، لیکن بہرحال وہ مجھے راستہ دے رہا ہے۔ بہرحال کافی دیر تک وہاں رکنے کے بعد میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ بس سفر سفر اور سفر، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں وہاں سے آگے بڑھتا رہا، پھر نہ جانے کتنا فاصلہ طے کیا اور کہاں پہنچا تھا مجھے اندازہ نہیں۔ ایک دیوانگی سی فطرت پر سوار تھی، ایک مخدوش سی کیفیت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ نہ جانے میرا کیا ہوگا، کیسی آبادی میں پہنچ گیا تھا، نہ جانے کس نے کھانے کو دیا اور نہ جانے کون سی جگہ تھی، اور وہ جہاں ایک سائبان تلے لیٹ کر میں سو گیا۔ کیونکہ خوب تسلی تھی اسی لیے نیند بھی گہری آئی۔ صبح جاگا تو سائبان کے نیچے میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے مجھے، بس اسی رہنمائی کا منتظر تھا۔ دافعتاً ہی مجھے ایک سایہ سا نظر آیا
किसी तरफ से निकलकर वो मेरे करीब पहुंच गया और जैसे ही मैंने उस साए को देखा मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने मेरे खून की गर्दिश रोक दी। मेरे हाथ पांव ढीले पड़ गए, मेरा जहन अजीब सी कैफियत का शिकार हो रहा था। चंपावती को मैंने पहचान लिया था। एक सादा से लिबास में मलबूस वो सर्द निगाहों से मुझे देख रही थी। मुझे उसके चेहरे पर उस वक्त बड़ी खतरनाक कैफियत महसूस हुई। उसका चेहरा खून की तमाजत से सुर्ख हो रहा था। मेरे मुंह से एक मध्यम आवाज निकली, चंपावती? हाँ, नाम तो मेरा यही है, लेकिन तेरा मसला बिल्कुल मुख्तलिफ है। चल आगे चल, मैं तेरे मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराती हूँ जिसे तूने मेरा मालिक बना दिया। बस तू ये समझ ले कि मैं तेरी गुलाम नहीं हूँ। मैंने तुझ पर बड़ा भरोसा किया, बड़ा साथ दिया तेरा, लेकिन तूने मेरी कदर नहीं जानी और मुझे एक ऐसे शख्स की तहवील में दे दिया। मैंने मैं हैरत से बोला, हाँ, बकवास मत कर, चल उसे देख। और मैंने थोड़ी देर के बाद उस शख्स को देखा। ये एक लंबे चौड़े बदन का मालिक, एक हिंदू साधु किस्म का आदमी था। मैंने चंपा से कहा, चंपा, ये सब कुछ क्या है? कमीने, तेरी गलती है और कुछ नहीं। मैंने अपनी ताकत हासिल करने के लिए 7 चिराग रोशन करना चाहे थे और इसके लिए मुझे तेरी जरूरत थी। मैंने तुझे अपना तन मन धन सब कुछ दे दिया। मोहब्बत करने लगी थी मैं तुझसे, लेकिन तू हमेशा गैरों के चक्कर में पड़ा रहा और मैं धोखे में मारी गई। अब तू उस शख्स की गुलामी कर जो तुझे हासिल करना चाहता है। वो खुद तेरी तलाश में है। कौन है ये? इसका क्या नाम है? मुखिया। इतनी देर में मुखिया मेरे सामने आ गया। मुखिया एक लंबे चौड़े बदन का आदमी था। मेरे करीब पहुंचकर बोला, चंपा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुकी है। वो ये भी बता चुकी है कि तूने उसके लिए काम नहीं किया और सब कुछ उससे हासिल कर लिया। अब वो मेरे कब्जे में है और मुझे भी तुमसे बहुत से काम हैं। चलो आओ, मेरे साथ चले आओ। आ जाओ, खबरदार कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो उस वक्त तुम हमारे रहमो करम पर हो। मैंने एक लम्हे तक कुछ सोचा और फिर न जाने क्यों मेरे जहन में एक उम्मीद, एक आस पैदा हो गई। ये कुछ भी कर लें, मैं तो यहाँ किसी और ही की जेरे हदायत आया हूँ और इस बात का पूरा पूरा यकीन था मुझे कि जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है वो मेरी जानिब से गाफिल नहीं होंगे। चुनाचे मैं इनके साथ चल पड़ा। अलबत्ता मैं ये सोच रहा था कि चंपा पता नहीं मुखिया के कब्जे में कैसे आई। थोड़ी देर के बाद हम एक कब्रिस्तान के करीब पहुंच गए। उस वक्त कब्रिस्तान का मंजर बेहद भयानक लग रहा था। ताहद नजर कब्रें और गहरा सुनाटा, फिर दरख्तों के झुंड में बोलने वाले जानवर। मुखिया ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और तुम जानते हो कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? अब मैं ना कुछ जानना चाहता हूँ और ना ही इसकी कोशिश करना चाहता हूँ। सुनो, चंपा ने मुझे बताया है कि तुम कालीचरण के साथी हो। कालीचरण भी तुमसे खेलना चाहता है। एक बात तुम्हें कान खोलकर सुन लेना चाहिए। चंपा और कालीचरण एक साथ इस संसार में नहीं रह सकते। कालीचरण चंपा को खत्म करके खुद जीना चाहता है और चंपा को अपने जीवन का चिराग जलाने के लिए 7 काले चिराग रोशन करना होंगे। मैं उसके ये आरजू पूरी करने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक बात चंपा मुझे बता चुकी है कि कालीचरण मुसलसल तुम्हारे चक्कर में है। अगर उसने तुम्हें अपने काम पर आमादा कर लिया तो फिर चंपा का सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम्हें अब जिंदगी से महरूम होना पड़ेगा। क्या? मैंने चूम कर उसे देखा। हाँ, इस कब्रिस्तान में एक पुराना कुआं है जो सांपों से भरा हुआ है, जिसकी गहराइयां बेपनाह हैं और सुना है कि उसमें गिरने के बाद इंसान का नामो निशान नहीं रहता। जहरीले सांप उसे डस लेते हैं और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मौत की तो खैर बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कालीचरण को तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा भी ना मिले। वो एक शैतान सिफ्त साधु है। उसे बहुत से ऐसे जादू मंत्र आते हैं जो न जाने कैसे कैसे वो चक्कर चला लेता है। तुम्हें खुदकुशी करना होगी नौजवान। इसी से हमें इत्मीनान हासिल हो सकता है। मैं गंग सा खड़ा उन दोनों को देख रहा था। चंपा की खून उगलती आंखें मेरा ही जायजा ले रही थीं। उसने नफरत भरी आवाज में कहा, और जब किसी से शदीद मोहब्बत की जाती है तो नफरत भी उतनी ही हो जाती है। क्या समझे? आगे बढ़ो और इस कुएं में छलांग लगा दो। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर यही सही, मैंने कहा। असल में अब मेरा जहन सोच रहा था कि इन लोगों से निजात कैसे हासिल की जाए। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और कुएं के पास पहुंच गया। वो दोनों मेरे साथ साथ ही आ रहे थे। मैं चंद लम्हात खामोशी से मंजर देखता रहा। उसके बाद एक आवाज़ मेरे कानों में उभरी। अचानक ही मेरे वजूद में एक अजीब सी कुव्वत उमड़ गई। उस आवाज़ ने मुझसे कहा, तुम इससे कमज़ोर नहीं हो। बिस्मिल्लाह पढ़कर इसकी तरफ मुंह करके फूंक दो। अभी बहुत सी दीनी कुव्वतें तुम्हारे साथ दे रही हैं। तुम्हारे पास बड़े अच्छे अल्फाज हैं। मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर अचानक ही चारों तरफ एक हंगामा सा बरपा हो गया। गालबन कोई ऐसी कार्रवाई हुई थी जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने एक तेज सी रोशनी देखी और जिस जगह मैं खड़ा था वहां चारों तरफ धुएं के बादल उठने लगे।
میں نے دہشت سے آنکھیں بند کر لیں. دیر تک آنکھیں بند کیے رکھا. دھوئیں سے میرا سانس گھٹنے لگا، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد یہ منظر ختم ہو گیا. مجھے یوں لگا جیسے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی ہو. اس ہوا کے ساتھ ایک عجیب سی خوشبو فضا میں چکراتی ہوئی سی لگی اور میری آنکھیں خود بخود بدل گئیں. کوئی کبھی ایسے کسی شہر میں کب گرفتار ہوا ہوگا؟ میرے اطراف میں ایک حسین ماحول بکھرا ہوا تھا اور میں وہاں ان پھولوں کے درمیان کھڑا تھا. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اچانک یہ منظر کیسے تبدیل ہو گیا. تھوڑے فاصلے پر مجھے ایک جھونپڑی سی نظر آئی تو میں نے اس کی جانب قدم بڑھا دیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس جھونپڑی کی دروازے پر پہنچ گیا. سب کچھ ہو رہا تھا اور میرے اندر اعتماد کا ایک ایسا چراغ روشن تھا جو ان 7 چراغوں پر بھاری تھا، جو ایک جادوگرنی زندگی حاصل کرنے کے لیے روشن کر رہی تھی. ویسے حقیقت یہ تھی کہ میرے ساتھ اب جو قوتیں شامل ہو گئی تھیں وہ ان دونوں شیطانی قوتوں پر حاوی تھیں. ایک لمحے تک میں جھونپڑی کے دروازے پر کھڑا سوچتا رہا. پھر میں نے آواز لگائی، اندر کوئی ہے؟ 2 آوازیں لگانے کے بعد جب اندر سے مجھے کوئی جواب نہ ملا تو میں نے اندر جانے کے لیے قدم آگے بڑھانا چاہے، لیکن اسی وقت جھونپڑی کا دروازہ کھولا اور ایک مکروہ صورت کا آدمی باہر نکلا. پتلی پتلی لمبی لمبی ٹانگیں جیسے کسی سارس کی ہوں، مکروہ اور ناپاک جسم جس سے بدبو اٹھ رہی تھی. میں اسے دیکھ کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا. سادھو کالی چرن میری آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا. سچی بات یہ ہے کہ یہ ساری بہادری اور دلیری کے باوجود اس وقت اسے دیکھ کر میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. پھر دل ہی دل میں ہنسا اور میں نے سوچا کہ لیجئے، یکنا شد دو شد. وہ محترمہ مل گئی تھیں اور اب یہ جناب بھی تشریف لے آئے. کالی چرن تیوریاں چڑھائے مجھے دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں بھی نفرت اور غصہ اور بیزاری تھی. اس نے مجھے دیکھ کر گردن ہلاتے ہوئے کہا، بڑا ہی سخت جان ہے تو، پتہ نہیں تیری تخلیق کہاں ہوئی ہے. اس کے الفاظ پر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. میں نے کہا، اور تمہیں شرم آنی چاہیے کالی چرن کہ تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے. بگڑے گا تو تیرا ایسا کہ دنیا دیکھے گی. اور اب کیا کیا جائے؟ تو نے اب ایسی شکل اختیار کر لی ہے، سام کے منہ میں چھچوندر بن کر رہ گیا. نگلا جائے نہ اگلا جائے. دیکھو، ایک بات میں تجھے بتا ہی دیتا ہوں، ساری زندگی کوشش کر لے اور اس کا ساتھ دیتا رہے، تب بھی تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. میں تو چیز ہی دوسری ہوں. وہ تو اس کمینی کا مسئلہ ہے. اب اس نے ایک اور کتے کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے. جب تک وہ تیرے ساتھ تھی اس کی شکتی اکیلی تھی، لیکن اب جس کے وہ ساتھ ہے وہ اس سے بھی بڑا پاپی مورکھ ہے. اس کا نام بھی میرے سامنے مت لینا. اسے اکال کہتا ہوں. اکال ہی ہے، وہ مورکھ ہے. اور دیکھ لینا وہ کتیا اپنی موت آپ ماری جائے گی. بڑی چلاک سمجھتی ہے خود کو. ایسا ہی ہوتا ہے، سیانے کو ہمیشہ گندگی میں ہی مارا جاتا ہے. تو دیکھ لینا جو میں کہہ رہا ہوں، اگر وہی نہ ہوا تو بھی سوچنا کہ کالی چرن کیا چیز تھا. میری سمجھ میں نہیں آتا کالی چرن، 2 پراسرار قوتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. مجھ غریب کو اس مصیبت میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ تو غریب ہے؟ میں کہتا ہوں کہ سنسار کا سب سے زیادہ چالاک آدمی ہے تو. اپنا الو سیدھا کر رہا ہے ہم دونوں سے. جواب میں ہنس پڑا. میں نے کہا، نہیں کالی چرن، میرا تو کوئی الو نہیں ہے، بلکہ میں تم دونوں کے الو کے پٹھوں کے درمیان پھنس گیا ہوں. میرے ان الفاظ پر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. ایسا لگا جیسے اسے بولنے کے الفاظ ہی نہ مل رہے ہوں. پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، ہم دونوں الو کے پٹھے ہی ہیں جو ہم نے تجھے زندگی دے رکھی ہے. اصل میں ہمارا یہ کھیل ہمارے اپنے ہی بیچ ختم ہو جاتا تو زیادہ اچھا تھا. اس کتیا نے بھی تیرا ہی سہارا لیا اور میں بھی تیرے ہی پیچھے لگ گیا. ارے ہم دونوں ایک کنٹ کے تھے، نپٹ لیتے آپس میں. ایک کو تو ہار ماننا ہی پڑتی، لیکن تو اور اب وہ سسری بھی اکال کے پھیر میں آ گئی. معمولی بات نہیں، وہ خود بھی سنیاسی ہے اور نہ جانے کیا کیا چکر چلائے ہوئے ہیں. اب وہ کمینی اس کے پھیر میں آ گئی. سن، میں تجھ سے کام ایک لینا چاہتا ہوں اور تو نے شروع ہی سے اس کی مخالفت کی. حالانکہ میں نے پہلے ہی کہانی سنا دی تھی کہ اس سنسار میں سب اپنے اپنے پھیر میں رہتے ہیں، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا. تو اگر میرا ایک کام کر دیتا تو دولت تیرے چرنوں میں ڈھیر ہو جاتی. اور اس وقت سنسار میں سب سے بڑی شکتی دولت ہی کی ہے. جس کے پاس دولت ہے وہ سنسار کا بادشاہ ہے. باقی ساری باتیں بات کی آ جاتی ہیں. دھن دولت ہوتی تو تیرے پاس تو نیکیاں بھی کما سکتا. تو کیا سمجھتا ہے یہ سارے کے سارے جن کے نام کے ڈنکے ریڈیو اخباروں میں بجتے ہیں نیک کاموں ہی سے دولت کماتے ہیں؟ انہوں نے یتیم خانے کھلوا رکھے ہیں، مذہبی عبادت گاہیں بنوا رکھی ہیں. لوگ ہیں ان کے نام کے آگے نگاہیں جھکا لیتے ہیں، بڑا مہمان سمجھتے ہیں انہیں. جا کر پوچھو تو صحیح ان سے کہ جس دولت سے وہ اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں وہ انہوں نے کہاں سے کمائی. ساری نیکی اور بدی وہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے. باولے، یہ سب کچھ مل جاتا تجھے تو سنسار میں تجھ سے بڑا نیک اور کوئی نہ ہوتا. اور مانا ہی نہیں تو.
तूने भटकता रहा, हालांकि तेरे जीवन का मकसद दौलत कमाना ही था, पर वही उल्टी खोपड़ी, और अब समझ हाथ से निकल गया। पर सुन, मैं अब भी तुझसे इसका मौका दे सकता हूँ। अब इस समय वो सब कुछ तू तो नहीं कराऊंगा मैं तुझसे, वो सब बात की बातें हैं। ये नए झगड़े तुम लोगों ने घड़ दिए हैं, इनसे ही निपटना मुश्किल होता जा रहा है। असल में उसने बहुत बुरा किया, उस पापी अकाल को अपने साथ लगा लिया। दोनों के लिए जान का अजाब बन गया वो। पर तू मेरे काम आ सकता है। वो कैसे? एक तजवीज़ है मेरे जहन में। अगर तू मेरा साथ दे, और अगर अब मैं तेरे मन में वही खोट और वही कमीनगी है, तो फिर तू भाड़ में जा, भाग जा यहाँ से। ना मैं तुझे कोई नुकसान पहुंचाऊंगा, ना अब तुझसे कोई काम लेने के बारे में सोचूंगा। मैंने गहरी निगाहों से कालीचरण को देखा। यूं लगा जैसे वो इसी वक्त सच ही बोल रहा है। मैंने उसे देखते हुए कहा, बोलो कालीचरण, क्या चाहते हो मुझसे? करेगा मेरा काम? पहले काम बताओ। ठीक है अबे कमीने, तुझसे और इस बात की तवक्को रखी जा सकती है। ऐसा करना है कि तुझे लेकर चलता हूँ उस जगह जहाँ उस जादूगरनी ने काले चिराग रोशन कर रखे हैं। मैं वहां पहुंचकर उसके चिराग बुझाता हूँ। बल्कि मैं क्या बुझाता हूँ, तू उन्हें बुझाएगा। मैं तो उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। ये काले चिराग उसने बड़ी मेहनत से हासिल किए हैं। पता नहीं 1, 2 या 3 चिराग रोशन हो चुके हैं, क्योंकि एक पायल को तूने मारा था, जिसका खून लेकर उसने उन गारों में पहला चिराग रोशन किया था, इस उम्मीद पर कि बाकी लोगों को मारकर वो उनके खून से चिराग जलाएगी। लेकिन तूने उसका साथ नहीं दिया। अलबत्ता अकाल को क्या दिक्कत हो सकती थी? वो तो है ही पापी, और उसने 2-3 चिराग और रोशन करा दिए। आह, इसका मतलब है कि मोनालिजा भी मारी गई। अरे भाड़ में जाए तेरी मोनालिजा। मुझे क्या दिलचस्पी मोना से और लीजा से। मुझे वहां जाकर वो चिराग बुझाने हैं, और हम दोनों इस बात की तवक्को रखेंगे कि हो सकता है अकाल उस सुसरी को लेकर वहां पहुंच जाए। उसे तो मैं देख लूंगा, पर अकाल से निपटना, तू निपटना, उसे मार देना सुसरे को, ये काम भी नहीं कर सकता है तू। मैंने कुछ देर सोचा। मौलवी फसाहत अली की एक ही बात मेरे जहन पर नक्श हो गई थी, और वो ये थी कि मैंने नेक राह में कदम उठाया है, और अब उसके बाद हालात जो शक्ल भी इख्तियार करेंगे वो मेरी बेहतरी और बका के लिए ही होगी। इसका मतलब है कि मुझे इस शख्स की बात मानकर वहां चले जाना चाहिए। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, अगर तुम ये समझते हो कि हमारे वहां जाने से तुम्हारे हक में कोई बेहतर सूरत हाल हो सकती है, तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। वो मेरी सूरत देखता रहा, गालबन मेरे चेहरे पर झूठ या सच तलाश करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं उसके साथ जाने को तो सचमुच ही तैयार था। चुनाचे वो मेरा झूठ कहाँ से पकड़ सकता। चुनाचे उसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार नजर आए। फिर उसने कहा, अकाल रास्ते से हट गया तो हो सकता है हम कोई फैसला कर सकें। अगर और कुछ ना कर सके तो कम अज कम उसके जलाए हुए चिराग तो बुझा ही देंगे। एक बात बताओ कालीचरण। हाँ पूछ। क्या तुम तन्हा ये चिराग नहीं बुझा सकते वहां जाकर? यही तो नहीं कर सकता है, यही तो नहीं कर सकता। हम काली के पुजारियों के दरमियान भी कुछ ऐसे भेदभाव होते हैं जिनकी वजह से हम एक दूसरे को बराह रास्त नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वरना मैं अभी तक कभी का उस सुसरी को मरोड़ चुका कर खा चुका होता। कालीचरण ने नफरत से दांत पीसते हुए कहा और बोला, अच्छा तू तो अब ऐसा कर, जा उस झोंपड़ी में चला जा, आराम कर। यहाँ तुझे सारी खाने की चीजें मिल जाएंगी। कोई चिंता मत करना, अब तू मेरे पास है, इसलिए डर खौफ की बात नहीं। तुम कहीं जा रहे हो? मैंने सवाल किया। कालीचरण ने एक गहरी निगाह से मुझे देखा, लेकिन मुंह से कुछ ना बोला। अलबत्ता देखते ही देखते वो मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुश्किलात के दिन अब खत्म होने वाले हैं। बात वही थी। कालीचरण ने एक बार फिर मुझे दौलतमंद बनाने की पेशकश की थी, लेकिन हकीकत ये है कि किसी नेक दिल और हलाल रिस्क खाने वाले का थोड़ा सा नमक भी खा लिया जाए तो बड़ी तब्दीलियां पैदा हो जाती हैं। कम अज कम मेरा तजर्बा तो यही था। मौलवी फसाहत अली को मैंने रेलवे स्टेशन पर उस उम्र के बावजूद कुल्ली का काम करते देखा था। एक एक पैसा रिस्क के हलाल था, और मैंने यही रिस्क के हलाल कई दिन तक उनके साथ खाया था। हकीकत यही थी कि कभी कभी कोई ऐसा रहनुमा मिल जाता है जो आगे के रास्ते आसान कर देता है। सुंदरा भी मुझे मौलवी फसाहत अली तक पहुंचाने का एक जरिया बनी थी। क्या अजीबो गरीब खेल था। पहले तो सच्ची बात ये कि मैं उसे भी एक गलत औरत ही समझा था, लेकिन इंसानी सोच बहुत महदूद होती है। हम नहीं समझ पाते कि जो कुछ हम देख रहे हैं उसके बारे में जो कुछ सोच रहे हैं वही सच है या फिर हकीकत 7 पर्दों में पोशीदा है। बहरहाल ये एक दिलचस्प मरहला था। मैंने सोचा कि कम से कम कालीचरण का इस हद तक साथ जरूर देना चाहिए कि वो जलते हुए चिराग बुझा दे। इस तरह कम से कम और कुछ नहीं तो कुछ बुराइयों का ही खात्मा होगा। चुनाचे मैं ज़हनी तौर पर तैयार था। थोड़ी देर तक
میں وہیں کھڑا رہا، پھر جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ جھونپڑی اوپر سے کوشادہ تھی، اس میں کھانے پینے کی تمام اشیاء موجود تھیں، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ ایک ناپاک سادھو کا اثاثہ ہے۔ اب میں اس میں سے کچھ اپنے وجود میں اتارنا نہیں چاہتا تھا۔ بھوک ہی کا مسئلہ تھا، کوئی بات نہیں، بھوک ختم ہو جائے گی۔ البتہ کالی چرن کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے ان میں سے کھانے پینے کی اشیاء اٹھائیں اور باہر نکل آیا۔ کالی چرن کا اب یہاں کوئی وجود نہیں تھا، حالانکہ بہت ہی عجیب اور انوکھا تھا۔ چنانچہ میں نے ایک گہرے کھڈ میں وہ کھانے پینے کی اشیاء پھینک دیں اور خود صبر و سکون سے وقت گزارتا رہا۔ شام کو کوئی 5 بجے کا وقت ہوگا، کالی چرن واپس آیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تجھے یہاں؟ بالکل نہیں، یہاں تو سب کچھ موجود ہے۔ کھایا پیا تو نے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ مجھے خوشی ہوئی کہ تو نے مجھ سے تعاون کیا۔ اب تھوڑی دیر باہر جا کر آرام کر، میں ذرا اپنے کچھ جنتر منتر پڑھوں گا اور اس کے بعد ہم یہاں سے نکل چلیں گے۔ میں باہر آ گیا، ماحول پر مدھم مدھم اندھیرا چھاتا جا رہا تھا۔ ویسے یہ علاقہ مجھے بہت پسند آیا تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو اب کون سا مار کا سر انجام دینا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، اس کا انداز بے حد نرم تھا۔ اس نے کہا، اب تیار ہے؟ میں تو بالکل تیار ہوں، ظاہر ہے مجھے اور کچھ کرنا ہی کیا ہے، میں نے جواب دیا، اور کالی چرن آہستہ آہستہ وہاں سے آگے بڑھنے لگا۔ اس نے مجھے بھی ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے کہا، اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لے اور لا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے۔ میں نے اس کی ہدایت پر بھی عمل کیا، اور مجھے کرنا ہی کیا تھا اس کے سوا؟ حالانکہ بہت سی باتیں ذہن میں آئی تھیں، لیکن میں نے اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ زندگی چلے جائے گی تو وہ تو جانی ہی ہے، جتنا وقت ملا ہے اتنا ہی گزارا جا سکتا ہے۔ ان ساری سوچوں کے درمیان خاموش کھڑا رہا کالی چرن نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پھر اس نے کہا، اب آنکھیں ہی بند کیے رکھے گا کیا؟ کھول دوں آنکھیں؟ ارے تو اور کیا، چلو گے نہیں؟ میں نے کہا اور وہ ہنسنے لگا۔ آنکھیں تو کھول۔ میں نے آنکھیں کھول دی اور پھر اس کی ہنسی کی وجہ سمجھ آ گئی۔ منظر ہی بدل گیا تھا۔ اب میرے چاروں طرف کالے کالے پہاڑ تھے، لیکن میں نے ایک نگاہ میں اسے پہچان لیا۔ بے شک ایک ہی بار یہاں آیا تھا چمپاوتی کے ساتھ خون کا چراغ روشن کرنے، لیکن ان پہاڑوں اور غاروں کو میں نے اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ انہی میں سے ایک غار میں وہ چراغ رکھے ہوئے تھے، بجھے ہوئے چراغ، اور ان میں سے پہلا چراغ روشن کر دیا گیا تھا۔ بہرحال اس جادو منتر کے کھیل میں حیرانی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ جو کچھ بھی تصور میں آ جائے یا زبان سے ادا ہو جائے وہ حقیقت ایک سچائی ہے، اور یہ سب کچھ بہت ہی حیران کن ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ سارا کام اس انداز میں ہوا، اور کالی چرن مجھے لیے ہوئے چوروں کی طرح دبے قدموں اس غار میں داخل ہو گیا جہاں 4 چراغ روشن تھے، اور سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ کہ اب ان چراغوں کے پچھلے حصے میں کوئی 2 فٹ کے فاصلے پر چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے گئے تھے، اور ان پتھروں پر 4 انسانوں کے کٹے ہوئے سر سجے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 سر میں نے پہچان لیے۔ ایک تو نیلم کا منگیتر تھا جسے میرے ذریعے قتل کرایا گیا تھا، اور دوسری مونا لیزا تھی، ایک حسین لڑکی جس کی کٹی ہوئی گردن اس کی مظلومیت کی کہانی سنا رہی تھی۔ 2 اجنبی چہرے تھے، مردوں ہی کے تھے، اور ایک 17-18 سال کا نوجوان اور ایک 35-40 برس کا شخص۔ یہ چاروں بیچارے اس خون خوار عورت کی بھینٹ چڑھ گئے تھے جو اپنے آپ کو امر کرنے کے لیے انسانیت کے ساتھ ایک بدنما کھیل کھیل رہی تھی۔ میرے بدن میں لرزشیں پیدا ہو گئیں۔ یہ حقیقت ہے کہ میں اس طرح کا انسان نہیں تھا، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن انسانی زندگی لینے کا کھیل مجھے بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا اور پھر بولا، دیکھا تو نے، کمبخت کافی کام کر چکی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے ایک ایسے مورخ کا سہارا لیا ہے جو خود بھی آخرکار اسے پاتال میں دھکیل دے گا اور وہ برداشت نہ کر سکے گی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے، مجھے کچھ سرسراہٹیں سی محسوس ہوئیں، اور میں نے چونک کر غار کی دوسری جانب دروازے کی جانب دیکھا۔ ایک بار پھر مجھ پر لرزشیں طاری ہو گئیں۔ دروازے سے وہی شخص اندر داخل ہو رہا تھا جسے کالی چرن نے اکال کا نام دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب کے آثار تھے۔ اس نے مجھے اور کالی چرن کو دیکھ کر کہا، تو تم لوگ یہاں تک پہنچ گئے؟ کالی چرن خاموش کھڑا رہا، لیکن میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیوں؟ یہ تمہارے باپ کی زمین ہے؟ اس نے غضبناک نگاہوں سے مجھے دیکھ کر اور پھر بولا، تو نے غلط فیصلہ کیا ہے شابان، یہ شخص تجھے کچھ بھی نہیں دے گا، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، کیا سمجھے؟ دیکھو، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے اور میں اس کا ساتھ دوں گا۔ اگر تو زندگی چاہتا ہے تو واپس چلا جا، ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بن۔ تو نے اسے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، تو جان اور تیرا کام، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ تمہارا آخری وقت آ گیا ہے۔ چل آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، نمٹ لیتے ہیں تجھ سے۔ میرے ذہن پر نہ جانے کیا سوار ہو گئی تھی، یا پھر وہی بات کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہونے کا ایک حصہ ہے اور ہوگا۔ چنانچہ میں اس کا چیلنج قبول کر کے اس کے سامنے آ گیا، اور ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیرانی کے نقوش بیدار ہوئے، اور اس نے کہا، تو اور مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ ہاں، کون سی قوت ہے تیرے پاس؟ وہ تو نہیں سمجھ سکے گا، میں نے جواب دیا، اور دل ہی دل میں نے اللہ کا نام لیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر میری گردن پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ایک گھونسا اس کی پسلیوں کے درمیان مارا اور اس کے حلق سے آواز نکل گئی۔ وہ نیچے کی طرف جھکا تو میرا دوسرا گھونسا اس کے جبڑے پر پڑا۔ کالی چرن ایک دیوار کے ساتھ جا لگا۔ وہ غضبناک انداز میں پلٹا اور اس نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن اس بار میں نے اس کے پیٹ پر ایک لات ماری تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی گردن پر سوار ہو گیا۔ میں اس کی گردن دبانے لگا اور وہ ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اس قدر تندرست و توانا شخص اس طرح میرے ہاتھوں شکست کھا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ہاتھ پاؤں ڈال دیے۔ کالی چرن خوشی سے کہے لگا رہا تھا اور میری ہمت بندھا رہا تھا، لیکن دافعتاً ہی اس کے حلق سے ایک دردناک آواز نکلی اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میرا شکار دم توڑ چکا تھا، لیکن میں نے کالی چرن کو پلٹ کر دیکھا اور دوسرے لمحے میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ایک خوفناک شکل کا سانپ تھا، غالباً ناگن، جس نے کالی چرن کی پنڈلی میں ڈسا تھا، اور کالی چرن اپنی پنڈلی پکڑے کر رہا تھا۔ کمینی کتیا، میں تجھ سے کم شکتیمان نہیں ہوں، دیکھ لوں گا تجھے، اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ جواب میں ناگن نے پھر پھنکار کر کالی چرن پر حملہ کیا، اور اس بار کالی چرن نے پیچھے کو چھلانگ لگا دی، لیکن وہ بے خبری میں ناگن کے کانٹے کا شکار ہو گیا تھا۔ پھر میں نے ایک بار پھر زمین پر پڑے ہوئے مردہ شخص کو دیکھا جو میرے ہاتھوں مارا گیا تھا، اور سمٹ کر ایک طرف ہو گیا۔ کالی چرن بھاگ کر ایک پتھر کی اوٹ میں ہو گیا تھا، اور سیاہ رنگ کی ناگن اس کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ دافعتاً دوسرے پتھر کے عقب سے ایک نیولا نمودار ہوا اور اس نے ناگن پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ناگن، جو اس نیولے سے بے خبر تھی، بڑی تیزی سے پلٹی اور پتھر کی آڑ میں چلی گئی۔ نیولا تھوڑا سا پیچھے ہٹ آیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد ناگن پھر نمودار ہوئی اور نیولا اس کے سامنے آ گیا۔ میں اب چونکہ ان لوگوں کے رازوں سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا، چنانچہ ایک ہی لمحے میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ نیولا کالی چرن کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ کیا ہی دلچسپ صورتحال تھی، اور میں یہ عجیب و غریب منظر دیکھ رہا تھا جو کسی انسان نے نہ دیکھا ہو۔ دو شیطان، دو فریق اب ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ اچانک ہی ناگن نے ایک بار پھر کالی چرن پر حملہ کیا۔ کالی چرن نے فوراً ہی جھکائی دے کر اس کا پھن اپنے دانتوں میں دبوچ لیا۔ اب نیولے اور سام کے درمیان شدید کشمکش ہو رہی تھی، اور دونوں بڑی وحشیانہ جنگ لڑ رہے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک ہی نیولے کے منہ سے ناگن کا پھن چھوٹ گیا، اور ناگن نے انتہائی برق رفتاری سے ایک پتھر کے پیچھے پناہ لی۔ اس کا پورا بدن پتھر کی اوٹ میں سمٹ گیا تھا۔ نیولا پیچھے ہٹ کر دونوں پاؤں دبائے ناگن کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن میری نگاہیں اب صرف تماشا دیکھ رہی تھیں۔ میرا جو کام تھا وہ میں نے سر انجام دے دیا تھا۔ دافعتاً ہی ایک بار پھر میں دہشت سے لرز اٹھا۔ ایک بڑی سی پتھریلی کالی چٹان کے پیچھے سے چمپاوتی نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا۔ اس نے پوری قوت سے یہ ڈنڈا نیولے پر مارا، لیکن ذرا سی چوٹ لگی۔ ڈنڈے کا سرا اس نے نیولے پر مارنے کی کوشش کی تھی، یہ سرا زمین پر پڑا، اور اس کے ساتھ ہی نیولے نے بھی اس پتھر کے پیچھے چھلانگ لگا دی جس کے پیچھے غائب ہو کر چمپاوتی نے اپنا جسم حاصل کیا تھا۔ میری نگاہیں جادو کے اس عجیب و غریب کھیل کو دیکھ رہی تھیں۔ چمپاوتی پھرتی سے آگے بڑھی اور اس نے پتھر کو دھکیلنے کی کوشش شروع کر دی جو ایک بڑی چٹان کی شکل میں تھا، اور یہ بھی میں نے حیران نگاہوں سے دیکھا تھا کہ پتھر نے اپنی جگہ چھوڑ دی، لیکن نیولا اس کے پیچھے نہیں تھا۔ کالی چرن بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ اس نے خود بھی اپنا جسم حاصل کر کے ایک پتھر کے پیچھے پناہ لی تھی، اور پھر اس کے خونخوار آواز ابھری، ادھر دیکھ او کمینی، ادھر دیکھ، میں نہیں چاہتا تھا کہ تجھ سے میرا براہ راست کوئی مقابلہ ہو، لیکن تو نے آج مجھے مجبور کر ہی دیا۔ چمپاوتی ناگن کی طرح پلٹی تھی اور اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈنڈے سے کالی چرن پر وار کر دیا۔ کالی چرن نے ڈنڈا اپنے دونوں ہاتھوں سے روکا، پھر ڈنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ دونوں زور آزمائی کرنے لگے۔ چمپاوتی کا چہرہ خون سے سرخ ہو رہا تھا، اس کی گردن پر دانتوں کے نشان تھے اور اس سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ غالباً یہ زخم اسے اس وقت لگا تھا جب وہ ناگن کی شکل میں تھی اور کالی چرن نے نیولے کی شکل میں اس پر حملہ کیا تھا۔ چمپاوتی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اب دونوں ایک دوسرے پر پوری قوت آزمائی کر رہے تھے۔
دافتن ہی ڈنڈا چمپاوتی کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور کالی چرن نے جھکائی دے کر ایک زوردار وار اس کے سر پر کیا۔ ڈنڈا پوری قوت سے چمپاوتی کے سر پر پڑا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ کالی چرن بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا، وہ اچھل کر نیچے گرا اور جب نیچے گرا تو چراغوں پر تھا۔ چراغ اس کے بدن کے بوجھ تلے دب گئے اور ایک دم بجھ گئے۔ چراغ بجھتے ہی چمپاوتی زمین پر پانی سے نکالی ہوئی کسی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ ادھر کالی چرن بھی ان چراغوں پر پڑا ہوا تھا جو ٹوٹ گئے تھے اور جن میں بھرا ہوا خون زمین پر بہہ رہا تھا۔ کالی چرن کا چہرہ نیلا پڑتا جا رہا تھا۔ چمپاوتی نے ناگن کی حیثیت سے اس کی پنڈلی میں کاٹا تھا اور اس کا زہر کالی چرن کے پورے وجود میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ صرف ایک خوفناک جدوجہد کے لیے اس نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا، ورنہ اس پر جو کیفیت طاری ہو گئی تھی وہ پہلے ہی بے حد خوفناک تھی، اور اب دنیا کا عجیب و غریب کھیل میری نگاہوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ چمپاوتی بھی زمین پر بیٹھ گئی تھی، اس کا بھیجا ناک کے راستے باہر آ رہا تھا، اس کے چہرے پر شدید ہیجان کے آثار تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ لیے اور چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز نہیں نکل سکی، البتہ اس کی زبان باہر لٹک گئی تھی۔ ادھر کالی چرن بری طرح نڈھال ہو گیا تھا، وہ چراغوں پر سے ہٹا بھی نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی نیلاہٹ گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی، آنکھیں چڑھ گئی تھیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان دونوں نے دم توڑ دیا۔ غار کا منظر انتہائی بھیانک تھا، کالے چراغ بجھ چکے تھے اور جادو کا یہ کھیل ختم ہو گیا تھا۔ میرے سامنے 3 لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور میں سہمی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر خوف کا درخت لگتا آ رہا تھا۔ میں چیختا ہوا وہاں سے باہر نکل آیا اور اس کے بعد بے تحاشا دوڑنے لگا۔ اس وقت میرے اوپر شدید ذہنی ہیجان سوار تھا۔ نہ جانے کتنا فاصلہ طے کیا تھا، شدید تھکن ہو گئی، حد نگاہ ویرانے پھیلے ہوئے تھے، لیکن مجھے اب کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں افریت ختم ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میری زندگی بدل گئی۔ کسی نہ کسی طرح واپس مولوی صاحب کے پاس پہنچا تھا، ساری تفصیل انہیں بتائی تھی۔ سندرا دیوی کو بلایا گیا تھا، انہوں نے لبنا کے لیے میرا رشتہ دیا۔ اب لبنا میری بیوی ہے، میں ریلوے کا کلرک ہوں اور ریلوے کالونی میں رہتا ہوں۔ مزے سے زندگی گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ رزق حلال کی 2 روٹیوں میں جو مزہ ہے وہ کائنات کی کسی اور شے میں نہیں۔